اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب؟ گھر جا کر دیکھ ہوم ورک کیا اپنا؟ ہوم ورک یاد ہے کیا تھا؟ میں نے کیا پوچھنا تھا؟ بہت اچھی بات ہے، آپ کو ہوم ورک لیتے ہوئے ہوم ورک بھی سمجھ نہیں آتا؟ میں فارسی میں بولتی ہوں، کیا پوچھوں گی؟ جی بتائیے، آپ بتائیے سمینا۔ کیا پوچھوں گی میں کیا پوچھوں؟ میں خالی کہوں گی پوچھو پوچھو، آپ ایک دم میرا جو ہے نا، یعنی کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی بات، تو پھر آپ اٹھ کے چلے کیوں جاتے؟ آپ دوبارہ پوچھیں کہ کیا ہوم ورک دیا، کیا ہوم ورک دیا تھا میں نے؟ نادیہ کیا ہوم ورک دیا تھا میں نے؟ جو صفتیں ہیں کس میں؟ اپنے آپ میں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے آنی، کہ جو صفتیں اس میں ہیں، جو خامیاں ہیں، ایک دفعہ نہیں کہا تھا، 10 دفعہ دہرایا تھا یہ جملہ۔ پوچھوں گی کیا پوچھوں گی؟ آپ کو سمجھ آیا تھا نسرین؟ آپ کو سمجھ آیا تھا سمینا؟ آپ کو سمجھ آیا تھا؟ کر کر کے کون آیا؟ کس کس نے گھر بیٹھ کر کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو مجھے پتا تھا جس میں جو صفات ہے وہ میں نے ڈھونڈی کہ میرے اندر ہے، تو پھر مجھے کیوں کہانی سنا رہی تھی؟ کوٹا کم ہو جاتا ہے آپ کا ڈانٹ کا؟ ہاں جی، کون کون کر کے آیا ہے؟ دوبارہ ہائی ہینڈ ریز کریں، جس نے کیا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، تو جنہوں نے نہیں کیا وہ لڈو کھانے گئے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ انشاءاللہ والی بات مت کیا کریں، آپ لوگوں کو ابھی تک سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ نہیں چلا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکی آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اس سوال کا جواب مانگا میں نے، کس نے گھر جا کر یہ ہوم ورک کیا اور کس نے نہیں کیا؟ ہینڈ ریز کریں دوبارہ۔ پہلے ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ آپ نے پہلے ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، آپ نے ہاتھ کیوں ریز کیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ پہلی غلطی آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوم ورک کیا ہے، دوسرا آپ ہوم ورک کر کے نہیں آئے، اور تیسرا آپ لوگ ایویں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر قرآن کے اینڈ پر آ کر بھی آپ لوگ سچ جھوٹ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے تو پھر کیا فائدہ ٹائم لگانے؟ ایسی تکلیف دیتے ہیں نا آپ لوگ مجھے اپنے ان غیر اخلاقی حرکتوں سے۔ کچھ نہیں پوچھنا مجھے آپ سے، ضرورت ہی نہیں۔ 107 صورتیں پڑھنے کے بعد یہ آپ کر رہے ہیں، تو 108ویں صورت پڑھ کر آپ کون سا تیر ماریں گے؟ نادیہ آپ بتائیں، آپ نے دیکھا کچھ چیزیں سمجھ آئیں، کچھ کمیاں سمجھ آئیں، تو جو کمیاں سمجھ آئیں ان کو کور اپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوگا، اللہ اس سفر کو بہت آسان کرے گا، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کیونکہ نارملی انسان ایسے کرتا ہے کہ جہاں بھی مسائل پیش آتے ہیں ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔
फैमिलीज में इस तरह। तो सबसे पहले हम उस गलती को माने जो हमारे अंदर है, और फिर हम उसे दूर करने के लिए अल्लाह से मदद मांगे और अपने आप को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह फिर चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, आपने देखा कोई कमी मिली? नहीं, मैंने वो नहीं पूछना आपको। हाँ, उसको आपने कवर अप कर, ठीक है। अपने एक तो जब भी अपना जायजा ले, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे, तो उस वक्त बिल्कुल इम्पार्शियल होकर करे, अपने आप को मार्जिन नहीं दे। और दूसरी बात ये है कि फिर उसको बिल्कुल संजीदगी के साथ अपना इलाज करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो वो आपको डायग्नोज करते हैं जो बीमारी, तो वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप उस बीमारी को मान लें। अगर नहीं मानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मोटापा ही ले लें, आजकल बहुत आम है पाकिस्तान में, 2025 तक सबसे बड़ा सेहत का मसला मोटापा होगा। इवन बच्चों में भी 75% लोगों का मसला होगा मोटापा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कह चुकी है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है ना, खा खा के मोटे हुए जा रहे हैं। तो जो मोटापा है, अक्सर खवातीन जब, या हजरात भी, खवातीन वैसे मैं कह रही, लोग जब डॉक्टर पे जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है कि जी आप ओवर ईटिंग ना करें, तो क्या कहते हैं, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाती, पता नहीं वजन क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं तो सारा दिन कुछ नहीं खाती। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, आप वैसे भी पूछ लें किसी से कि आपका वजन बढ़ गया, पता नहीं बाजी क्यों बढ़ गया, मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं तो सारा दिन कुछ नहीं खाती। तो वजन हवा में बढ़ता जा रहा है, हवा भरी हुई है। हर दूसरा बंदा कहेगा मेरा दी दवाइयां दी दवाइयां के नाल वजन, फलानी दवाई खादी तो बस मेरा वजन बढ़ गया। तो ये सारी बातें गलत है, खुद को धोखा दे। डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं मान लें आपके कि आप मोटे हैं, और दुनिया में कोई खाए पिए बगैर मोटा नहीं होता, आप जितना खा रहे हैं वो आपकी जरूरत से ज्यादा है, सबसे पहले एडमिट तो करो, इलाज बाद में होगा। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप पेशेंट है, आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि वो फिर जहन में ये रहता है मैं तो खादा ही कुछ नहीं वाली सोच रहती है। तो इसी तरीके से रूहानी अमराज का भी है, जब तक हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है, हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। तो इस्लाह के लिए सबसे पहले डायग्नोज करना जरूरी है, डायग्नोज के लिए टेस्ट होना जरूरी है। तो ये टेस्ट आपने खुद करना होगा। कोई चीज होती है ना जो दूसरे की नजर में आती है, हर चीज तो दूसरे की नजर में नहीं आ सकती, आनी भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल के रखते हैं, और अल्लाह के इस पर्दे को कायम ही रहना चाहिए। लेकिन अपने आप को खुद चेक करता रहना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खामी है और क्यों, और मैं उससे कैसे बाहर निकलूं। तो इंशाल्लाह फिर आप निकलते चले आए। सबसे बड़ी खामी जो किसी भी मोमिन में हो सकती है वो है झूठ, किसी में भी हो। तो ये जो है ना, छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी में आप नहीं बोलते मुझे पता, लेकिन बच्चों से भी अब आप बड़े हो जाए, छोटी छोटी चीजों से भी अपनी जान छोड़। ये एक लम्हे के लिए जो आपने हैंड रेज किया ना, वो आपका एक झूठ लिखा गया। हालांकि मुझे पहले ही पता था आपने होमवर्क करके नहीं आना, और मैंने इस बात को कोई इतना सीरियस नहीं लिया हुआ। ये मुझे सिर्फ आपके हाथ उठाने की वजह से गुस्सा है कि अभी तक आपको ये पता नहीं चला कि यस और नो का ये फर्क झूठ और सच है। आप कह रहे थे कि आप क्यों हाथ उठाया, ये सूरत पड़ी ना, तो मैं मैंने अपना मुआवजा कर लिया कि मैंने आपसे सवाल ये नहीं पूछा था आपने क्लास में बैठकर कौन सा मार्का मार लिया था, मैंने ये पूछा था कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। होमवर्क घर पर होता है, क्लास में नहीं होता। मेरे साथ अब बच्चों वाले एक्सक्यूजेस पेश बिल्कुल मत कर। सवाल ये, मैंने आप लोगों को यहाँ बैठकर होमवर्क दिया था, मैंने आपको कहा था घर में बैठकर 10 मिनट आप लोगों ने सोचना है, आपने वो 10 मिनट लगाए, आप बैठी नहीं बैठी ना, हैंड क्यों रेज की? नहीं, ये बात है ही नहीं। आप इतने माशाल्लाह पहुंचे हुए कि आप यहीं बैठे बैठे आपने एनालाइज भी कर लिया। सबसे अहम बात ये है, मैंने होमवर्क दिया था ना, होमवर्क क्लास में नहीं होता, होमवर्क का लफ्जी मतलब नहीं आपको आता। डोंट टेल मी दीज रबिश थिंग्स अगेन। और अपनी गलती को जस्टिफाई मत किया करें।
غلطی کو جسٹیفائی کرنا غلطی سے بڑی غلطی، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ پراپر ہوم ورک تو نہیں نہ کیا؟ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے اسے اپنے جھوٹ کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک غلطی کر بیٹھے ہیں تو اس کا جواز پیش کرنے کی کم از کم میرے سامنے کوشش نہ کریں۔ غلطی کا کوئی جواز نہیں ہے، چیز صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے، ہو گئی غلطی مان لیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دھوکہ اور تسلی دینا، میں نے یوں کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، نہیں۔ آپ نے ایک کام نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا، یہ جھوٹ ہے۔ اب آپ اس کو کتنا بھی جسٹیفائی کر لیں، اس جھوٹ میں میرا کوئی نقصان نہیں، قطعی بھی نہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے آپ اس کا جواب بھی دے دیں گے، مسئلہ یہ ہے آپ کی اخلاقی حالت کہاں رہے۔ یاد رکھیں مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہتے۔ کبھی اگر کسی وقت ہم سے بے خیالی میں یا اسی طرح کسی کنفیوژن میں جھوٹ بولا جائے تو بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کے استغفار کریں۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ کسی وقت خوف میں، کسی وقت غلطی میں، کسی وقت نادانی میں انسان بول جاتا ہے، انسان ہے نا ہم۔ 100% اگر ہماری زبانیں پاک ہو جائیں تو ہم صحابہ جیسے نہ ہو جائیں۔ کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ہم میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ کبھی ہم مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں، کبھی غصے میں بول جاتے ہیں، کبھی اسی طرح نادانی میں بول جاتے ہیں، کبھی کسی کے ڈر سے بات چھپا لیتے ہیں، تو ہوتے تو وہ سب جھوٹ ہی ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب ہو گیا اور احساس ہوا تو استغفار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ کو میں نے دعا یاد کروائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں سبھی۔ اور یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف این انسٹانس بول گئیں، اب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ غلطی کو مان لینا غلطی کا سب سے بڑا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ نے کہا کہ آدم میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بات مت ماننا، تو اس کا جواب دے سکتے تھے نا آدم کے، اللہ جی دونوں نے اس سے قسم کھا لی تو ہم تو مغالطے میں آ گئے، اگر قسم نہ کھاتا ہم دھوکے میں نہ آتے۔ لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا جب قسم کھائے تو مان لینا، جب نہ کھائے تو نہ ماننا۔ انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی، انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور سمپل استغفار۔ ایسے ہی ہے نا، یہ نبیوں کا طریقہ۔ حجت کرنا شیطان کا طریقہ، اللہ جی میں کیوں اس کو سجدہ کرتا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ افضل ہوں، یہ کم افضل ہے، میں پہلے پیدا ہوا یہ بعد میں پیدا ہوا، میں سینئر ہوں یہ جونیئر ہے، 10 اس نے بہانے بنائے۔ لہٰذا یہودی کہتے اس نے 7 ریزنز دی تھی اپنی فضیلت کی۔ تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی غلطی کے لیے، گناہ کے لیے۔ بنیادی طور پر مجھے گناہ کہنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو گناہ کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ جب ہو جائے، انسان ہے غلطی تو کریں گے، جب بھی کام کریں گے ہم سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں گی۔ انسان کا مادہ، لفظ انسان کا مادہ یعنی روٹ ورڈ کیا ہے؟ نسیان سے۔ نسیان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا۔ تو کیا مطلب ہے نسی کا؟ بھولنا۔ نسی کا قاعدہ پڑھا نا سورہ توبہ میں، بھولنا۔ تو انسان کا مادہ ہی نسیان ہے، بھولنا۔ تو انسان کون ہے جو بھول جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پروف کیا تھا، وہ بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے۔ اچھا بعض اوقات بھول کر بھی جھوٹ بولتے، یعنی کہ کوئی چیز میں نے یہاں رکھی اور میں بھول گئی اور میں ڈھونڈ رہی ہوں کمرے میں، اور میں کسی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ بحث کر رہی ہوں کہ یہاں پڑا تھا میرا موبائل، نہیں میں نے رکھا تھا یہاں پہ، اب وہ 4 گھنٹے بعد یہاں سے ملتا ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بھول سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی جگہ پر سچے ہوتے ہیں مگر ایکچولی ہم سچے نہیں ہوتے، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ خیر وہ تو گرفت میں نہیں آتا، بھول ہے۔ لیکن مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بار بار چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں غیبت نہیں کرنی،
ہمیں اپنے آپ کو سچا اور صاف انسان رکھنا. تو ان چیزوں پر پھر جو کمیاں آتی ہیں انہی کا حل ہے استغفار. لہذا جب کوئی بات سرزد ہو جائے فوراً استغفار کر، فوراً، اور اللہ فوراً معاف کر دے. استغفار اور معافی کے درمیان کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ نہیں وہ میں نے یوں کیا تھا تو وہ ہوا تھا. جسٹیفیکیشن، عذر. دیکھیں آپ کے سامنے اللہ نے بار بار قرآن میں 7 مرتبہ ایک ہی واقعہ سنایا، آدم اور ابلیس کا. کیوں سنایا؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ آدم کا طریقہ کیا ہے اور سرکش کا طریقہ. آدم پابند تھے، مسلم تھے، انہوں نے اپنی غلطی فوراً مان لی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بھائی غلطی کسی ریزن سے ہی ہوگی نا، بغیر ریزن کے تو غلطی نہیں ہوگی. لیکن ریزن ہوتے ہوئے بھی غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی نہیں ہونی چاہیے اصولاً، لیکن اب ہو گئی. اب بجائے یہ بحث کرنے کی کہ میں غلط نہیں ہوں، مانے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. ہم سے بہت بڑی ریزن تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں تو کبھی کسی زندگی میں دھوکہ ہی نہیں دیا. ابھی تو ہم پیدا ہوئے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے سوا کسی کو. ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں جھوٹ بھی ہوتا ہے. اور اس نے تو قسم کھائی اللہ جی آپ کی، ہمیں کیا پتا آپ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. اللہ جی آپ نے اسے جنت میں آنے کیوں دیا؟ آپ اسے ہم سے دور رکھنا چاہیے تھا. 1000 جواز دے سکتے تھے، لیکن ایک بھی جواز دیتے تو وہیں کھڑے ہوتے جہاں ابلیس کھڑا ہوا. انہوں نے مانا کہ ہاں ہم بھولے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ نے معاف کر دیا، معزز کر دیا. دونوں میاں بیوی. تو لہٰذا جب غلطی ہو جائے خود ریئلائز کرے یا دوسرا ٹوکے تو غلطی ہے تو پھر بحث نہیں، پھر فوراً استغفار، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے. اور جھوٹ کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہے، سیریسلی بہت زیادہ عام ہے. اتنا عام ہے کہ سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. بالکل کوئی سمجھ نہیں آتی. ہر کوئی، ان کے دکاندار بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آپ کم از کم مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں سمجھ آتی. میڈز بھی اس طرح بات کرتی ہیں کہ میں الجھ جاتی ہوں کہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول. صحیح بات ہے. میں بھی کل یہی کہہ رہی تھی خاتون سے، میں نے کہا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہم لوگ بے وقوف ہیں؟ نہیں ایسی کیوں سمجھنا ہے؟ تو میں نے کہا پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آپ لوگ کیا سمجھتے؟ تو ہم لوگوں میں جھوٹ بہت عام ہو گئے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہے نا یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. یہ قصور صرف ہمارا نہیں ہے، یہ سوشل سسٹم کا ہے کہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جھوٹ مانی نہیں جاتی. یعنی کہ جیسے پراکسی کسی کی لگوا دینا کالج میں، یا جیسے کسی کے ابا کو کہہ دینا کہ ہاں جی وہ میرے ساتھ ہے، یا اماں کو کہہ دینا کہ یہ فرینڈس تو ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. کسی کا ہوم ورک کر دینا، ابھی دیکھیں باقاعدہ بزنس سے اسائنمنٹ بنا کر دینا، پروجیکٹس بنا کر دینا. ابھی کتنا بڑا عملی جھوٹ ہے. قابلیت کسی کی ہے، نمبر کسی کو مل رہے ہیں، چاہے اس میں اس کی ابیلٹی ہو یا نہ ہو. بلکہ نہیں ہے تبھی تو کسی سے بنوا رہا پیسے دے کر. ابیلٹی ہوگی تو خود کیوں نہیں بنائے گا؟ تو دوسروں سے لے کر کروا کر اتنا بڑا عملی جھوٹ ہے، ہاتھوں سے کیا ہوا، اور پوری رضامندی کے ساتھ اس پر پیسے بھی لیے جا رہے ہیں. اب یہ رزق بھی حرام، اس طرح کا رزق حرام. ہاں ہیلپ وغیرہ کی جا سکتی، جیسے تھیسس وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو ریسرچ میں وہ مدد مانگ لیتے ہیں کہ بھئی آپ ریسرچ ہمیں کر دیں تو ہم اس کو یوز کریں گے، وہ کی جا سکتی ہے. وہ تو لوگ آگے سٹاف بھی رکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ ریسرچ کر کے دیں، وہ کی جا سکتی ہے. لیکن کسی کا تھیسس لکھ کر دینا یا کسی کا پروجیکٹ بنا کر دینا اور وہ پھر اپنے نام سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ سبمٹ کرائے. ایک تو کھلی چیزیں ہوتی ہے نا، جیسے نور کا ہوتا، نور میرا وغیرہ کا پروجیکٹ میں بنا کر دیتی ہوں تو ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کس نے بنا کر دیے، تو وہ بتاتی جی ہماری دادوں نے یا ہمارے دادا نے. تو وہ تو obvious ہے، ان کو پتا ہے اتنا چھوٹا بچہ پروجیکٹ بنا نہیں سکتا، وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دے دیتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے پروجیکٹ دیا کہ شو دا پاور آف پل. اب وہ تو بچے کو میننگ بھی سمجھنا ہے، وہ میں کہا یہ تو مجھے بھی نہیں بنانا تھا، پھر وہ میں نے اپنے میاں کو انہوں نے بنا کر دیا. تو یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ پروجیکٹ بچے بنا ہی نہیں سکتے، وہ ساتھ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں، چیزیں پکڑا دی، کوئی پیسٹنگ کر دی، باقی تو ظاہر ہے کسی بڑے نے ہی بنا کر دینے. تو یہ تو چلو ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی بے وقوفی کی، آگے سے بھی ظاہر ہے اس کا جواب ہی آنا ہے.
हाँ, लेकिन वो इस चीज को क्लियर नहीं ना करते, वो बस कहते हैं फलाना प्रोजेक्ट बना कर लाएं। अब जाहिर बात है वो इतने छोटे बच्चे तो बना नहीं सकते, तो वो फिर ये होता है कि सब मिलकर भी बनाते हैं, सारे ही बच्चे मिल जाते हैं, फिर कोई कुछ लगा रहा होता है, कोई कुछ लगा रहा होता है। ये और चीज है। लेकिन ये कि आप इम्तिहान में किसी की जैसे ये कॉपीज बना कर देते हैं, हाँ जी, कॉपीज बनाकर, प्रैक्टिकल की कॉपीज बना कर देते हैं, दे दी। अब बनाई किसी ने, नाम किसी का, और अब तो बाजार में बनी बनाई मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखें हमारी कौम के झूठ और बददियानती का हाल देखें, फिर कहते हैं हमारे हुक्मरान बुरे हैं। हुक्मरान तो नतीजा है हमारा, हमारे अमाल का। यानी खुले आम की किताबें कापियां मार्केट में बिकती है। मेरी एक जानने वाली खातून थी, वो बनाकर देती थी, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और राइटिंग भी, तो वो बनाकर देती थी। तो उन्होंने, वो मुझे कहने लगी कि बस क्या बताऊं, बड़ी आजमाइश है। कुछ अर्सा पहले, कुछ 4-5 साल पहले। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरा बड़ा अच्छा ये काम चल रहा था, तो अब तो बाजार में बनी बनाई वो बिकने लग गई है, तो इनके पैसे अब बहुत कम होंगे। तो मैंने कहा कि मैं दो बातें, एक तो जो कर रहे हैं वो भी हराम कमा रहे हैं। मैं कहा माजरत, मेरी बात का बुरा मत मानना, जी तुम करके दे दी वो आप हराम ही कमाती रही हो, फ्रॉड की कमाई। वो मुझसे नाराज हो गई कि तुमने मुझे ऐसा कहा, काफी नाराजगी तक खिंची हुई है। लेकिन बात ये है, फ्रॉड की कमाई है भाई, सीधा साधा फ्रॉड है। हमारे घर में अलग हमारे जोर है। क्लास में थे ना, पता नहीं 40 बजे थे या 50 बजे थे, एक फीफा की कॉपी ना उसकी जगह रखी थी बच्चे ने, क्या मेरी कॉपी ये तो फाड़ दी, फाड़ी हमने एकदम, और उसकी कॉपी गायब कर दिया। वो तो अच्छा, ये जो होता है ना रख लेना, ये बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। बच्चों को स्पेयर नहीं करना चाहिए टीचर्स को। आपको याद होगा जब हम चेक कराते थे, तो चेक करने के बाद कॉपी बीच में से फाड़ देते थे, ये उसूल होता है। वो फटी हुई कॉपी, किसी की बहुत अच्छी फटी हुई कॉपी संभाल लो। मेरी बहन की बड़ा अरसा पड़ी, मेरी बहन की भी राइटिंग और ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उसकी बहुत प्यारी, उसकी मैट्रिक की तो मुझे याद नहीं, उसने ग्रेजुएशन जो है ना वो होम इकोनॉमिक्स में किया था, तो होम इकोनॉमिक्स की उनकी प्रैक्टिकल की कॉपीज थी, तो बहुत खूबसूरत उसने बनाई थी। तो वही उन्होंने चेक की और बीच में से फाड़ दी, तो वो उसके पास अभी तक पड़ी हुई है कि वो इतनी खूबसूरत थी, उससे अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं, उसका दिल नहीं चाहा, तो वो उससे संभाली हुई है अभी तक। ये सब फ्रॉड है ना। वो रख लेंगे ना, वो कल अपने किसी बच्चे बुच्चे के लिए यूज करेंगे। लेकिन आप देखें कि जहाँ उस्ताद का किरदार ये है, उस्ताद इतना बददियानत है, वहां हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से? तो हमारे मुआशरे में इस तरह की बातें, यानी कि जैसे आप बैठे हुए हैं, लेट सपोज फोन आ गया, सास का आ गया, नंद का आ गया, क्या कर रहे थे? कुछ काम, बस छोटे छोटे काम। हम इसको झूठ मानते ही नहीं है, हम इसको झूठ समझते ही नहीं है, हम इसको अपना हक समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबिया उम्मे कैस के घर में थे, और उम्मे कैस अपने बच्चे को बुला रही थी, वो नहीं आ रहा थे। जैसे बच्चे नहीं आते, खेल कूद रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्मे कैस आपके पास कुछ है देने के लिए? तो उन्होंने मुट्ठी खोल कर दिखाई, करने की मेरे पास खजूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आएगा तो मैं उसे खजूर दूंगी। तो आपने कहा अगर आप ना देती तो ये भी झूठ लिखा। तो झूठ से जुबान पाक करना इस अहद में बहुत मुश्किल है, ये मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन हमें करना तो है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। अब मैंने डंडा रखना, बड़ा इश्ताल दिलाया आज आप लोगों ने। जी आप नहीं, ये तो सच है, इसमें क्या झूठ है? ये तो सच है, इसमें क्या झूठ है? झूठ या तब होगा जब आप कहें कि मेरे को तो है ही नहीं, पता नहीं किधर रख बैठी हूँ तब झूठ होगा। जब आपने कह दिया कि चीज मेरे पास है, मैं नहीं दे सकती, तो हाँ क्या है, काट लेंगे जरा सांप पकड़ने में।
الحمدللہ الحمدللہ. جھوٹ ایسی مصیبت ہے، ایک جھوٹ اور ایک غیبت، کہ اس پر مسلسل چیک نہ رکھیں، یہ پھر بڑھ جاتا ہے. لہذا اس پر بار بار اپنے اوپر نظر ڈالنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہوتا. الحمدللہ اللہ اور بہتری لائے. اب یہ بتائیں، نماز کے میں نے 6 پوائنٹ بتائے تھے، وہ پوائنٹ کون بتائے گا مجھے دیکھے بغیر؟ بتائے آپ. شاباش، نماز میں تجوید اور ایک رہ گیا، تجوید اور قرات، بالکل ایک پوائنٹ ہو گیا. خشوع صحیح ہو گیا، ماشاء اللہ. آپ ونر ہیں. اچھا جی، کس کس نے چیک کیا اس کے اوپر؟ نہیں چیک کیا اپنی نماز کو؟ یہ آپ کے ہوم ورک میں 2 کام تھے نا، کہ ان صفتوں پر دیکھنا ہے اور نماز کو ان پوائنٹس پر چیک کرنا. ہاں، تو آپ نے یہ دوبارہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں ہوم ورک ریپیٹ کر رہی ہوں دوبارہ. ایک تو سورۃ المعون میں جو خامیاں بیان ہوئی ہیں ان کو چیک کرنا ہے کہ ہم میں ہیں ساری یا 2 یا 1، وہ دیکھنا ہے. اور دوسرا، نماز کے ان 6 پوائنٹس کے اوپر آپ نے اپنی نماز کی کوالٹی چیک کرنی، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ میں کل پوچھوں گی. کل جمعرات ہے نا، جمعہ کو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب پڑھتی ہوں نا، جی آپا. تو ہوتا ہے کہ بہت محنت سے پڑھنا، میں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا دماغ کہیں نہ کہیں چلتا ہے. کوشش کے بعد کوئی بات نہیں آپا، آپ کا اجر ویسا ہی ہے. ہر نماز میں آپا یہ عمر کے تقاضے کے ساتھ ہے نا، شروع سے تھوڑی بھولتی تھی، تو کوئی بات نہیں. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ میری پتہ نہیں نماز کو بول لیا کہ جو جس کے دماغ میں اتنے پیمنٹ لگے ہوئے ہیں. قبول ہے جی، پوری قبول ہے. دیکھیں، باوجود تکلیف کے، باوجود بھولنے کے، اللہ نے کھڑے ہونے کی توفیق تو دی. توفیق بڑی بات ہے، بہت بات. تو بالکل قبول ہے، اس بات سے دل برداشتہ نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کو ہم سے بہتر جانے، تو بھول جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں، تو اس میں غم نہ کیا. سورۃ الکوثر ہے جی آج. انا، بے شک ہم نے، اعطیناک، عطا کی آپ کو ہم نے. روٹ کون بتائے گا اعطینا کی؟ آئین تو سب کو نظر آ رہا ہے نا آگے. فیصلہ کر دوں. آئین تو واو ہوتا ہے جی، آئین تو واو اس کی روٹ ہے. عطا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، عطا کرنا. تو اعطینا کا ہم نے عطا کیا، دینا. الکوثر اس کی روٹ بتائے نا، کاف تا اور را، کافارا، کافارا سے کوثر مبالغہ ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا لفظی مطلب مبالغے کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اور کوثر آپ کو پتا ہے نہر کا نام بھی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर बशारत ये जो सूरत है ये मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे ने जब वफात पाई मक्का में, तो अबू लहब वगैरह ने बड़ी खुशी मनाई। यानी खुशी मनाई से मुराद ये नहीं कि कोई फंक्शन मनाया, आपस में खुश हुए और कहने लगे कि मोहम्मद तो अबतर हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबतर कहते थे जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, कि बेटे नरीना मर गए तो अब इसका तो खानदान खत्म हो गया, तो ये नहीं आगे हमारी जान छूट जाएगी माजल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की बातें पहुंची कि उन्होंने कहा मोहम्मद तो बेनामो निशान हो गया, अबतर हो गया। तो जाहिर आपको दुख हुआ, तो उस पर फिर सूरह कौसर उतरी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्ना आतवैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। लफ्जी माना है कौसर का बहुत ज्यादा बरकत अता हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कसरत और बरकत अता हुई। आपकी उम्मत बहुत बड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना तवील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ज्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने बहुत बड़ी रखी। तो ये सब कौसर की शक्लें हैं। एक इसका खास माना हौज़े कौसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौसर का माना बयान किया, आपने ये बताया कि हर उम्मत को एक हौज दिया गया है कयामत के दिन पानी पीने के लिए। मेरी उम्मत के लिए जो हौज बनाया गया है, जो नहर बनाई गई है, वो कौसर की, उसका नाम कौसर। तो मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजर हूँगा कयामत के दिन। और आप बताते हैं कि हौज़े कौसर बहुत बड़ा है और उसके किनारे पर मुश्क के बने हुए प्याले होंगे पानी पीने के लिए, और वो इतने होंगे जितने आसमान पर सितारे, कि अनकाउंटेबल। और मेरी उम्मत वहां से आएगी और पानी पिएगी। इसका पानी दूध जैसा सफेद और शहद जैसा मीठा है। जो इसमें से एक बार पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो इसमें से पानी पी लेगा जहन्नुम की आग उसे नहीं जला सके। तो जिस जिस उम्मती को, जब हम मैदान हशर में पहुंचेंगे, असल फैसले तो वहीं पर हो जाने, बाकी तो प्रोसेस है। जिस उम्मती को हौज़े कौसर पर पानी मिल गया वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि जिसने हौज़े कौसर से पानी पी लिया उस पर जहन्नुम की आग हराम है, उसे जहन्नुम की आग नहीं जला सकती। तो हौज़े कौसर से जिसने पानी पी लिया वो फिर जन्नती इंशाअल्लाह। तो बड़े बड़े गुनाहों से अगर बचेंगे ना तो इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब। बिद्दत एक बड़ा गुनाह है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर बयान किया। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये आपने खास बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन मेरी उम्मत का एक गिरोह मेरी तरफ आ रहा होगा मुझे पुकारते हुए, मगर फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान हाइल हो जाएंगे और उन्हें मार मार कर हटाएंगे। और एक हदीस में दुर्रे का यानी हैंटर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कि हैंटर मार मार कर हटाएंगे। तो कहते हैं मैं रोकूंगा, मैं कहूंगा इन्हें क्यों मार रहे हो, ये मेरे उम्मती हैं, इन्हें क्यों हटा रहे हो। तो वो कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस मामले में दखल न दें, इन्होंने आपके बाद जो दीन बदला आप नहीं जानते। तो मैं कहूंगा दूर दूर दूरी हो, दूरी हो उन पर, दूरी हो जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया। तो ये है बिद्दत का नतीजा कि हौज़े कौसर से हटा दिया जाए। इसीलिए बिद्दतों से बचना चाहिए, बहुत अहम, और बड़े गुनाहों से बचना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह से हौज़े कौसर के लिए दुआ मांगना चाहिए। तो यहाँ दोनों बातें मुराद हैं, हर तरह की कसरत भी मुफस्सरीन ने इससे मुराद ली है और सही ली है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुराद हौज़े कौसर ली। फसल्ली तो पढ़िए नमाज, ली रब्बी का अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानियां। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानियां कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझने की कुछ चीजें हैं। पहली बात यह है कि जब अल्लाह का फजल हासिल हो तो मजीद शुक्रगुजार हो। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने आपको हौज़े कौसर अता किया, आपको आखिरी नबी बनाया, लिहाजा आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी दें, यानी और बंदगी करें और फरमा बरदार हो। तो लिहाजा नेमतों के मिलने पर बेफिक्रा नहीं होना चाहिए, बल्कि और शुक्रगुजार होना चाहिए और झुक जाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ समझने की ये है कि नेमत वो नहीं है जिसे हम नेमत मानते हैं। नेमत तो हिदायत का मिलना, नेमत तो आखिरत का मिलना। दुनिया की चीजें
ہمارے کچھ مسائل کا حل تو ہو سکتی ہیں، لیکن دراصل یہ سب آزمائشیں ہیں، اولاد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے یک کے بعد دیگرے وفات پا گئے، ظاہر ہے آپ اس کے لیے دکھی بھی تھے، اور لوگوں نے اس پر باتیں بھی بنائی کہ نرینہ اولاد تو بچتی نہیں محمد کی، یہ تو بے نام و نشان ہو گئی، ان کی نسل نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر سورت اتری ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں آپ بیٹوں کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے حوض کوثر عطا کر دیا، آپ اس بات پر شکر گزاری کریں۔ تو ہمارے تو سارے غم دنیاوی غم ہیں، ہم صرف دنیاوی غموں میں پھنسے ہوئے۔ میرا رنگ کالا ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میری بیٹی کا سسرال سخت ہے، میری بہو فرما بردار نہیں ہے، یہی غم ہے، انہی میں ہم لگے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ان سے اثر نہیں پڑتا، کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد و محور حیات نہیں ہے۔ ہمیں ان غموں سے ابھرنا ہے اور اپنے حقیقی غم اپنانے ہیں، اور وہ غم ہے غم آخرت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہی میسج دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیسرا بیٹا دفن کر کے آئے ہیں، دکھی ہیں، قبیلے والے مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم قیامت کے دن کوثر عطا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، اب آپ اس بات پر شکر گزاری کریں۔ اب دنیا میں آپ کو کچھ نہیں، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دے دیں گے، ایسا تو نہیں کہا۔ مدینہ میں جا کر چوتھا بیٹا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ دنیا میں جو معاملات ہیں وہ دنیا کے مطابق ہوں گے، جو میری حکمت ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے قیامت کے دن حوض کوثر لکھ دیا گیا، بلندی درجات لکھ دی گئی، کیا آپ اس پر راضی نہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، کیا آپ اس پر راضی نہیں؟ تو جو آزمائش آتی ہے اگر ہم صبر کریں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ ہمارا درجہ بڑھاتی ہے، تو کیا ہم اس پر راضی نہیں ہیں؟ ہمیں بس دنیا ہی چاہیے۔ تو لہٰذا آزمائشوں پر صبر کرنا ہوگا، اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے، اور ہمیں آخرت کی محبت رکھنی ہوگی۔ نعمت اصل میں وہ ہے جو آخرت پہ ملے۔ دنیا کی چیزیں تو آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، ان کا ملنا بھی آزمائش ہے، نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ جن کے پاس انتہائی مال ہے، اس وقت پاکستان میں جو سب سے مالدار لوگ ہیں، یا سیاستدان ہیں، یا کرپٹ بزنس مین ہیں، اور یا پھر وڈیرے ہیں، اور یا پھر آپ کے ایکٹرز ہیں، یا پھر بدماش یعنی ڈان ہے، تو سارے ہی برے ہیں نا، یعنی کہ کلیئرلی کرپٹ ہے نا۔ کوئی جسم فروشی کر رہا ہے، کوئی ایمان فروشی کر رہا ہے، کوئی وطن فروشی کر رہا ہے، کوئی ضمیر فروشی کر رہا ہے۔ یہی سارا ٹولہ ہے۔ علماء کو دیکھ لیں، جو مالدار علماء ہیں دیکھ لیں، سب ایمان فروشی کر رہے ہیں، اور جو سچ بول رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، بیچاروں کو پوری پاڑ۔ سر چھپاتے ہیں تو پیر ننگے، پیر چھپاتے ہیں تو سر ننگے، بیٹھے ہوئے بیچارے اللہ کے بھروسے۔ جو فوجی ملک بیچ رہے ہیں، سالار وغیرہ، جنرلز وغیرہ، وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ جو اپنی جانیں دے گئے سرحدوں پر جوان، ان بیچاروں کو کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ وہی چند ہزار کی تنخواہ پہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کامیاب ہو گئے؟ پیسہ تو بہت مل گیا، مگر کس قیمت پر؟ ایمان کی قیمت پر۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ ڈالی، چن لیا انہوں نے آخرت کو۔ ہماری دنیا برباد کر دی، اپنی آخرت برباد کر دی، یہ ہے ان کا سودا۔ اور دنیا میں بھی کیا ہے، ساری لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ایسا اللہ نے رسوا کر رکھا ہے، ہر زبان پر ان کے لیے لعنت، اپنے تو اپنے، غیر بھی، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی۔ تو یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو آخرت اتنی سستی نہیں ہے، امتحان میں سے گزرنا ہو، امتحان دینا ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ درجات کے لائق ثابت کرنا۔ تو حوض کوثر پر پانی پانے کے لیے کم از کم معیار وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور ایک دیہاتی آئے تھے تو انہوں نے بھی پوچھا تھا تو کہ جنت میں جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ترین معیار بتایا، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرو، جنت کے جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ۔ عورتوں کو بھی کہا آپ نے، جب خواتین نے کہا نا ہم تو جہاد وغیرہ پہ جا نہیں پاتی، ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، فرائض ادا کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، شوہر کی نافرمان نہ ہو، قیامت کے دن سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانے جاؤ چلی جاؤ۔ سمپل کرائٹیریا، تو اس کو پورا کریں انشاءاللہ اللہ راستے کھول دیں گے۔ تو حوض کوثر کے لیے دعا کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور نفل پڑھا کریں شکرانے کو، اور جب پیسے ہوں تو ایکسٹرا قربانی کریں۔ یہ صرف فرض قربانی کی بات نہیں ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ٹو ٹائم نفل قربانی کرتے تھے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں۔ جب پیسے ہوں قربانی کریں اور گوشت اللہ کی راہ میں بانٹ دیں فی سبیل اللہ۔ صحابہ میں یہ چیز بہت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ اصل میں وہاں پر آپ کو پتا ہے جانور پالنے کا پیشہ تھا، مکہ میں بھی مدینہ میں، تو سب سے آسان صدقہ جانور قربان کرنا، ہمارے لیے مشکل ہو گیا، لیکن اگر پیسے ہوں تو ضرور کریں، پسندیدہ ہے یہ اللہ کی۔ فرض کے علاوہ نفل قربانی بھی کریں، کس بات کے لیے؟ صحیح کام مسز یوب آپ نے شکرانے کے لیے، کس چیز کا شکرانہ کرنا؟ بعد میں آپ نے سوال پڑا، کس چیز کا شکرانہ کرنا؟ آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، نعمت یہی ہے جی۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہے ہدایت، باقی جتنی چیزوں کو آپ نعمتیں سمجھتے ہیں نا وہ سب آزمائش کے ذریعے ہیں، پھر چاہے وہ اولاد ہو یا علم ہو یا رنگ روپ ہو یا شکل و صورت ہو یا آواز ہو یا پیسہ ہو یا شوہر ہو یا گھر ہو، جو ہے وہ آزمائش کا ذریعہ، اس کا ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش۔ نعمت تو صرف ایک ہے اور وہ ہے ہدایت، صرف ہدایت نعمت، اور یہی بات ان دو آیتوں میں کہہ بھی دی گئی۔ اللہ نے یہ نہیں تسلی دی کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے کوئی بات نہیں درجہ ملے گا، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو دنیا کی باتوں پر غم کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو میں نے حوض کوثر جیسی نعمت دی، بس آپ شکر ادا کریں۔ آپ نبی ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، آپ کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے، اب آپ صرف شکر گزاری کریں، جو آپ کرتے بھی تھے، کبھی کسی بات پر آپ نے شکوہ نہیں کیا کسی بات پر، کسی بات پر شکوہ نہیں۔ جب نبوت دے دی اللہ نے اور آخرت میں انشاءاللہ مقام محمود عطا ہوگا آپ کو انشاءاللہ، اور حوض کوثر مل گیا اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ ہوں گے اور آپ کی امت ہوگی انشاءاللہ، تو پھر باقی کیا رہ گئے؟ سب کچھ اکٹھا ہو گیا، سب نعمت مل گئی۔ دنیا میں تو کسی کو کچھ ملنا ہے کسی کو کچھ، یہ تو پھر ایسے ہی، اور دنیا کی ہر نعمت ایک آزمائش، نبیوں کی اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے، حضرت نوح کا بیٹا آزمائش نہیں بنا، تو ہر نعمت آزمائش ہے جی، جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں، نعمت تو ایک ہی ہے ہدایت۔ تو اس گئے گزرے وقت میں اتنے مشکل حالات میں اللہ کریم نے آپ کو قرآن سے جوڑا، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کا فہم عطا کیا، جتنا بھی آپ نے کوشش کی ہے، اور اللہ آپ کے گھریلو مسائل کے باوجود آپ کو لا رہے ہیں، ماشاءاللہ نادیہ ہیں، کتنی بار ان کی راہ میں رکاوٹ آئی مگر آ گئی نا، تو یہ اللہ کا فضل ہے جی۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پر گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جی میرے بیٹے کو بخار ہے تو میں تو اب اس کا بخار اترے گا تو آؤں، وہ پھر 2 سال بخار ہی نہیں اترتا ہے نا، وہ پھر کچھ چلتا رہتا ہے کھیل، تو یعنی کہ ایک نہیں ہزار مسئلے ہیں، میرا گھر بن رہا ہے، میرے گھر کی کنسٹرکشن مکمل ہوگی تو آؤں گی، ہاں بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر آئیں گے، وہ جی بچے تو بڑے ہو گئے، اب میرے پوتے، مسز راجا نہیں آتی تھی، میرے اب پوتے ہو گئے، اب میری پوتی کو کون دیکھے گا، میرے پوتے کو میری بہو جاب کرتی ہے تو میں تو پوتے پوتیوں کو دیکھتی ہوں، تو میں کیسے ہوں، ساری زندگی نکل جاتی ہے، اور ہوش کب آئے گا؟ حتی زرتم المقابر، جب قبروں میں جاؤ، جب قبریں دیکھو،
تو اس شدید نفسا نفسی کے عالم میں اللہ نے سارے کاموں سے نکال کر لا کر بٹھا کر پڑھنے سننے کی توفیق دی ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. یہی سب سے بڑی نعمت. تو اس کا شکرانہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر, آپ نے ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق تو دی, آپ نے سننے کی توفیق تو دی. کبھی تو کام آئے گا نا, سنا ہوا کبھی تو کام آئے گا. محفل میں آنا اور نہ آنا جی دو بڑی باتیں ہیں. حاضری لگنا اور نہ لگنا دو بڑی اہم بات, بالکل برابر نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک بچہ جس کا کالج میں نام ہی نہیں ہے اور ایک بچہ جو کالج جاتا ہے, چاہے وہ کچھ پیریڈ بنک کرتا ہی نکما ہے. بعض اوقات بچے ہوتے ہی نکمے ہیں, یعنی ان کا دماغ اتنا چلتے نہیں, وہ کم سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو کیا ہوا, نام تو جائے گا نا, 3rd ڈویژن ہی صحیح, ڈگری تو مل جائے گی نا. یہی بات لکھا ہوگا. تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کا ٹائٹل تو مل گیا نا. جب آپ آتے ہیں فرشتے آپ کی راہ میں پر بچھاتے. یقین ہے نا دیا, یہ یقین کی باتیں ہیں جی. اس وقت یہاں سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک فرشتے موجود ہیں آپ کے ساتھ, اور تب تک رہیں گے جب تک ہم یہاں سے اٹھتے نہیں. اگر آپ مر جائے, اگر میں مر جاؤں, اس یہ جو ہمارے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہیں, اس دوران موت آ جائے تو شہادت ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں جی, اللہ کے وعدے نہیں بدلتے. اور یہ جو آپ چل کر آتے ہیں, تو جو پیر اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے. جتنے قدم چل کر آتے ہیں نیکیاں ملتی. اور آپ کو یقین ہے آپ کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ حفصہ بتائیں بتائیں, تسلی سے بتائیں. ہاں جی, مچھلیاں, یقین ہے. ہاں تو پھر گھبرایا نہ کرے. میں عرض کرتی ہوں, قرآن کے طالب علم کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں, مچھلیاں پانی میں, پرندے ہوا میں. ہے یقین؟ کس کس کو ہے؟ کتنا یقین ہے؟ 100+. مجھے اتنا یقین ہے جتنا یقین اس بات پر ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. اسی لیے میں بعض اوقات کچھ چیزیں یعنی کہ وقتی طور پر کچھ لمحوں کے لیے افسردہ تو کر دیتی ہیں, مگر میں کبھی پریشان نہیں ہوں. ہمارے معاملات تو ہر وقت اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں, تو ہر معاملہ خیر کا ہی ہوگا. بظاہر جس میں شر ہے اس میں بھی خیر. اور ایک بات یاد رکھیں, اصل میں ہمارے معاملات کیوں الجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا معاملہ صرف 1% معاملہ تو نہیں ہے نا. نہیں, ایک بندے کا معاملہ نہیں ہوتا نا. اچھا مجھے بتائیں, آج تک آپ کی زندگی میں آپ کا کون سا معاملہ ہوتا؟ صرف آپ کا. جو معاملے الجھے ہیں آپ کا اپنا ذاتی, میرا فلک ناز کا کون سا معاملہ الجھا؟ کوئی بھی نہیں الجھا. میرے بیٹے کے معاملے میں مسئلہ ہے, میری بہو کے معاملے میں مسئلہ ہے, میرے داماد کے معاملے میں مسئلہ ہے, میرے ملازم کا مسئلہ ہے. میرا اگر آپ بیٹھے تو آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب دوسروں کے مسئلے ہیں جو مجھے افیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں ان سے جڑی ہوئی ہوں. یہ معاملہ ہے. شوہر کا مسئلہ ہے, شوہر کا کاروبار ہے نا, میرا تو نہیں ہے. تو شوہر کا مسئلہ ہے, اصل میں تو افیکٹ ہو رہی ہوں. پھر اللہ اتنا فضل کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور ان کے مسائل ہمارے لیے حل کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے. دراصل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاملے الجھتے ہی نہیں, دوسروں کے الجھے ہوئے معاملوں میں ہم پھنسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اپنے. ہماری سوچ کا جاتے ہیں بدل گیا کہ فائدہ مند پیسے گرتے ہیں. آج کہہ رہے مما یہ دیکھیں ہیلمٹ بیٹا ہیلمٹ دیکھو اللہ کا احسان نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ. کوئی بات نہیں الحمدللہ. والے سے میرا بیٹا اگر آپ پاؤں پہ 200 زیادہ لگ جائے تو میں نے آپ سے کیا کرتے. الحمدللہ.
آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ابھی آپ کے معاملات انیشیل سٹیج پر ہے نا، آگے چل کر اس طرح کے سوشل معاملات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے لیے پریشر کا باعث بنتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل بیٹی بیاہی، اب بیٹی کی ساس جو ہے سخت مزاج ہے اور بیٹی دقت میں ہے، تو ظاہری بات ہے ماں کو رنج تو ہوگا، ماں ہے کچھ بھی کر لے رنج تو ہوگا. یا بیٹا بیاہا اور بہو جو آئیں وہ مزاج کی تیز ہیں، اب وہ آپ لاکھ نظر انداز کریں دقت تو ہوتی ہے. آپ گھر میں ہیں اور بوڑھی ہو گئی ہیں اور آپ کو کام کے لیے میڈ نہیں مل رہی، یا میڈ ہے تو وہ تنگ کرتی ہے، چھٹیاں کرتی ہے، آئے دن تقاضے کرتی ہے، پیسے بڑھاؤ رہی تو کام چھوڑ جاؤں گی. اب آپ کی مجبوری، آپ اکیلے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، تو یہ چیزیں پھر آپ کو، یہ سوشل معاملات ہے نا. یعنی جو آپ کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، واقعی نقطۂ نظر اتنا چینج ہو گیا کہ یہ چیزیں تو رنج دیتی نہیں ہے. لیکن آگے چل کر ایسے خاص طور پر بچوں کی شادی کے بعد، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہماری محبت ماؤں کی بہت کلوز ہوتی ہے، تو پھر جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس محبت کو پروان چڑھا لیا ہوا ہے نا. اصل میں محبت تو صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے. جتنی ہم اللہ کی محبت میں پختہ ہوں گے نا، اتنی یہ محبتیں ہوتے ہوئے بھی ہمیں متاثر نہیں کریں گے. لیکن ہم نے ان کو اپنا محور بنا لیا ہوا ہے بہت زیادہ، تو لہٰذا اس کی وجہ سے پھر ہمارے دل پر غم آتا ہے. لیکن میں عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاملات اللہ سیدھے ہی رکھتے ہیں، یہ اگلوں کے معاملات ہیں. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ کسی کی بہو سرکش ہے تو یہ غلطی بیٹے کی ہے نا. اگر جو بچی ہے جو بیاہ کر گئی ہے اور اس کو واقعی دقت پیش آ رہی ہے، تو یہ کمزوری اس کے شوہر کی، کیونکہ بیوی کو پروٹیکٹ کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اور جہاں تک ملازمین کی بات ہے تو وہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بددیانتی ہے نا. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو تنگ کرو اور جتنا لوٹ سکو لوٹ لو. یہ ہمارا عمومی اپروچ. ہماری معاشی بدحالی کا سب سے بڑا سبب کام چوری. میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کو کہتی ہوں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. سب ضرورت مند ہے، گھروں میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، مانگیں گے کام نہیں کریں گے. ابھی ریسنٹ ہی یہ ابھی اسی ماہ میں ایک خاتون میرے پاس آئی کہ جی باجی آپ کو کام کے لیے ضرورت ہے. میں نے کہا ہاں ہے. تو ڈسٹنگ اور استری، اس نے جتنے پیسے مانگے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نہیں، تم اتنی دے رہے نا. 12 تاریخ اس نے جوائن کیا ہے اور 22 تک وہ آئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی اس نے 2 چھٹیاں کی ہیں. اور 22 کے بعد 8 دن آئی اور 22 کے بعد جناب غائب، فون نمبر بھی بند، ٹوٹل غائب. تو جناب پھر کل تشریف لائی ہیں تو وہ جی میرا بیٹا گر گیا تھا، اس کو چوٹ لگ گئی تھی. میں نے کہا چلے لگ بھی گئی تھی تو فون تو تھا نا آپ کے پاس، آپ انفارم نہیں کر سکتی تھی. کیا ہوا؟ میں نے کہا بازو میں فریکچر ہو گیا. نہیں خالی دب آ گئی. تو میں نے کہا پھر تم کس لیے گھر اتنا لمبا بیٹھی ہوئی تھی؟ تو بہرحال کہتی ہے میں ایک دن آؤں گی ایک دن نہیں آؤں گی. تو میں نے کہا پھر میں تمہارا چار ڈال دیں. تو آپ اچھا میرے پیسے دے دیں، 15 دن میں آئی ہو. میں نے کہا 15 دن نہیں 8 دن آئی ہو تم. اور یہ جو میرے کپڑے آپ دیکھیں اس طریقے وہی سوغات جمع کر کے گئی ہے. اس کو دیا جو تھا یہ کام تو رکھ دیں باجی، میں ایک دن لگا کے کر دوں گی ایک دن. تو وہ میری ساری الماری اگر آپ تو استری ہوگی، اگر آپ کل دیکھتے کوئی کپڑا نہیں میرا پہننے کا نہ میرے میاں کا، کیونکہ جو ریگولر یوز ہوتے ہیں وہ دھلتے گئے رکھتے ہیں. میرا تو یہ ہوتا ہے ہفتے میں 2 بار دھلائی ہوتی ہے. میں ایک دن اپنے کپڑے استری کرتی ہوں، ایک دن میاں کی کرتی ہوں، کپڑے ختم. تو وہ میں اسے دعائیں دے رہی تھی کہ میں نے کہا یہ تم لوگوں کا حال. اتنی بھی اس نے حیا نہیں کی کہ جو کپڑے کی 4 ٹوکریاں جمع کی ہیں وہ تو میں نکال جاؤں. پھر میں نے بھی استری کے پیسے نہیں دیے. میں نے کہا 8 دن تم آئی اور ڈسٹنگ کی ہے، ڈسٹنگ کے پیسے لو، استری تو تم میری جمع کر رہی ہو تو میں نے خود کرنی ہے. استری بھی میں کروں، پیسے بھی میں دوں. میں پاگل نظر آ رہی ہوں آپ کو؟ مطلب یہ کہ کھانے کو نہیں ہے، بھوکے ہیں، مانگنا ہے، کام نہیں کرنا، سمجھ نہیں آتی. اور یہ مسلسل، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، آپ سب نے ایسی مثالیں بھگتی ہیں. یہی حال. دیکھیے وجہ یہ ہے ہمارے یہاں کوئی کام کرنا نہیں جاتا. آپ اگر باہر جا کر کہیں رہیں، آپ میں سے کئیوں کے عزیز رہتے ہوں گے، تو وہاں پر یہ بات سب کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو تنخواہیں ہیں ان کے ریٹ ہائی ہیں. ہاں مگر وہاں پر کام کی طرح وہ پھر جب جاتی ہے نا، جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ چابی انہوں نے دی ہوتی ہے، وہ آفس چلے جاتے، وہ پیچھے سے آتی ہے، وہ پورا گھر صاف ستھرا کر کے ہر چیز جگہوں پہ لگا کر جاتی. اور پھر وہ ذمہ دار اتنی ہوتی ہیں
یا ہوتے ہیں کہ عورتیں مرد دونوں ہی کرتے ہیں, ہاؤس کیپرس کی جاب کرتے ہیں, تو وہ جو ہے ایک ایک چیز آپ کی وہیں پڑی رہتی ہے, کچھ چوری نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ساری پیچھے پولیس کے پاس موجود ہوتا ہے, ان کا حساب کتاب, پولیس تصدیق ہوتی ہے, وہ وہاں پر تو رول ہے نا, رول تو ہمارے یہاں پر بھی ہے, مگر پولیس پر ہی کسی کو بھروسہ نہیں ہے. اور ویسے بھی پولیس کے پاس ان کے پورا تصدیق ہوتی ہے کہ یہاں یہاں یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ پورے گھر کا کام کر کر ہر چیز کر کے جاتے ہیں, تب ان کو پیسے ملتے ہیں. اور یہ بھی اس میں آپ دیکھیں کہ مالک گھر پہ نہیں ہوتے, وہ سارا کام کر کے جاتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک چھوڑ گئے اور ایک کر گئے. تو یہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں مفت میں پیسے مل جائیں, سب کا یہی ایٹیٹیوڈ. ظاہری بات ہے کمپنیز کے تھرو ہی ہوتا ہے. نہیں, نارملی کوئی کھانے پینے پہ کمپلین نہیں کرتا, کوئی ریزن ہوگی. وہاں پر تنخواہیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور وہاں پر رہن سہن بھی اچھا دیتے ہیں, ان چیزوں کا بھی چیک رکھا جاتا, ہماری طرح نہیں ہوتا. نہیں کوئی اس کے, ہاں وہی کہنا کہ کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوگا. تو کہنے کا مقصد میرا آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں آگے چل کر آپ کو مختلف لیولز پر مختلف مشکلات آتی ہیں, مگر اگر آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مشکلات ہماری ذاتی نہیں ہوتی, وہ ہمارے ارد گرد والوں کے مسائل ہیں جن کے ایفیکٹ میں ہم آئے ہوتے ہیں. پھر ہم اللہ سے جب دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ان کو بھی دور کر دیتے ہیں, ہمارے لیے اللہ وہ معاملات بھی حل کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم. تو یہ ہے جی علم کے حصول کی برکت, اور یہ ہے وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرنا چاہتے ہیں, جسے اللہ سبحانہ و تعالی بلندی درجات دینا چاہتے ہیں, اسے اللہ علم دیتے ہیں. علم ہر کسی کو نہیں ملتا, یہ نبیوں کی وراثت, اس کے لائق ہر کوئی نہیں. تو اگر اللہ سب میں سے منتخب کر کے چند لوگوں کو علم کے انتخاب میں ڈالتے ہیں اور طالب علم بناتے ہیں قرآن کو, یہ سب سے بڑی نعمت. جسے یہ نعمت ملی اور وہ کسی کی اور نعمت کو دیکھ کر حسرت کرتا کہ ہائے وہ مجھے مل جاتی, تو وہ سخت ناشکر, بہت بڑی ناشکر. تو شکر گزاری اس کے لیے کرنی, نفل شکرانہ پڑھا کر جب جب وقت ملے, جب اللہ توفیق دے قربانی کرے یا ویسے صدقہ کرے, اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے. کیونکہ یہی بات اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے یا کے بعد دیگرے, مگر میں نے آپ کو ہدایت کی نعمت دے دی, میں نے آپ کو قیامت کے لیے حوض کوثر عطا کیا, آپ کو بلندی درجات دے دی, آپ اس کی شکر گزاری کریں, ان عارضی دنیاوی مسائل پر غم نہ کریں. تو پھر ہمیں بھی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جی, اصل نعمت ہی یہ ہے, اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں. باقی تو سب دنیا کے ذرائع, آزمائش کے اور گزر بسر. اور جیسے دنیا عارضی ہے, یہ بھی عارضی, ایک مستقل نعمت ہے. اور ایک آپ سفر میں گئے اور وہاں آپ نے ہوٹل میں رکے تو وہاں پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, کچھ بھی, آپ کا اپنا گھر ایک مستقل ٹھکانہ ہے نا آپ کا, وہ آپ کی حقیقت ہے. آپ سفر کرتے ہیں, آپ کہیں جاتے ہیں, لیٹ سپوز کہ آپ مالدیوز چلے گئے, تو آپ دیکھیں کہ مالدیوز میں ظاہر ہے کہ ان کے بڑے اچھے ہوٹل ہیں, ان کا تو سب سے بڑا سورس آف انکم ہی جو ہے وہ سیاحت ہے, تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہوا ہے. تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا کمرہ ہے, شیشے سے پردہ ہٹاؤ تو آگے سمندر ہے, اور 6 اسٹار یا 7 اسٹار جو ہے وہ ہوٹل ہے, اور یہ ہے وہ ہے. تو کیا آپ کا کیا نفع ہے؟ آپ ایک آدھ دن اس سے نفع لے سکتے ہیں, اس کے بعد جتوں دکھ ہوتی ہوتی آ کھلوتی. تو یہی دنیا کا اور آخرت کا معاملہ ہے. آخرت میں جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ حقیقی ہے. دنیا میں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا فرعون کے پاس تھا, یا جتنا آج ہمارے کسی حکمران کے پاس ہے, کسی بھی حکمران کے پاس ہے جی, سارے ایکو جینے کیڑا کٹ ہے, ان میں سے کسی کے برابر آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس سرے محلی کیوں نہ ہو, آپ کے پاس یہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں وہ ہو,
یو کے والے، نواز شریف صاحب والے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ کتنا جی لیں گے یہ لوگ؟ انہوں نے کتنا جی لیا، سرے محل کو کتنا استعمال کر لیا بے نظیر صاحبہ نے، کتنا یوز کر لیا انہوں نے اپنی دولت کو، کتنا حصہ استعمال کر لیں گے اس دولت، اتنا لٹانے کے باوجود آپ سوچو کتنا لٹا دیں نا، سرجریز ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اتنا کرنے کے بعد کتنی دولت، کتنا پیسہ استعمال کر پائے، کتنا کی یوز کر لیے، وہ دکھانے کے لیے جو اپنے اوپر لگایا وہ بھی ڈال کر کتنا کی یوز کر لیے، کچھ بھی نہیں، پیسہ تو وہی بینکوں میں پڑا ہے، خاک وہ کچھ نہیں سکتے، بڈھے تو ہو گئے ہوئے ہیں، یہ کون سے ٹھیک ہے، یہ سارے بھی آپ دیکھیں، بات یہ ہے شرابی شروع پہ تو یہ سارے ہی پیتے ہیں، سارے اس کے سارے کردار بھی ان کے پانی کی ہیں، سب کو ان کی حقیقتیں پتا ہے، اب بات یہ ہے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو صحتیں کیا ہونی ہیں ان کی، تو پرہیزی غذائیں کھاتے ہوں گے، اصل بات صرف وہی ہے کہ اتنا پیسہ جو جمع کر رکھا ہے اس کا کتنا استعمال کر دیں، اتنی بڑی ڈائننگ ٹیبل اور اوپر رکھنا کیا جی پوری کھا لو، ہے نا، وہ مان اللہ ایک لطیفہ کے وہ کرتے ہوتے تھے کہ ایک امیر آدمی جاتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں کھانا، صرف دلیا کھانا یا کھچڑی کھانی ہے یا یخنی پینی ہے، اور ایک غریب بندہ جاتا ہے وہ بڑے لاڈ سے پوچھے ڈاکٹر صاحب پرہیز دس تو ڈاکٹر کہنا جو مرضی کھا جا، تو دس از دا ریالٹی آف لائف، فیٹس بڑھ جاتے ہیں، ہے نا، ٹینشن ہو جاتی ہے، جتنے غم ان کو ہیں ہمیں تو غم کا خین بھی نہیں پتا، ظاہر ہے کہ کیسے کیسے دھوکہ دینا ہے انکم ٹیکس والوں کو، کس طرح چیزوں کو جو کلیئر کروانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری تو میکسیمم دوڑ یہ ہے کہ میاں سے پیسے کیسے لینے، یہی ہے نا، آج کیسے بات کرنی ہے، ہاں میکسیمم دوڑ اتنی ہاں جی بالکل، اپنی بلیک منی ہم نے کیسے وائٹ کرنی ہے، وہی کہنا ہم نے اپنی بلیک منی کیسے وائٹ کرنی ہے، وہ ہماری وہ جو ہے میوں کی منی ہوتی ہے جو ہمیں بلیک سے وائٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ ہمارے میوں کو سلامت رکھے، آمین۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو نظر آتا ہے دنیا میں بظاہر نظر آتا ہے، جس کو پیسہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کے بیٹے زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جو حسین ہے وہ کامیاب ہے، جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے، یہ صرف کہنے کی بات، ان میں سچائی نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہیں، پاس جائیں تو پتہ چلے، اور فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، فرض کر لیں کہ کوئی شخص بالکل صحت مند رہا، اس کے بیٹے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، وہ اسے استعمال بھی کرتا ہے راج کے، مگر وہ ہدایت پر نہیں ہے اور وہ مر گیا، جیسا کہ ابو جہل تھا، جیسا عتبہ بن ربیعہ تھا، عتبہ بن ربیعہ مالدار بھی رہا، اچھی حالت میں بھی رہا، صحت، بیٹے بھی فرما بردار ہی رہے، سیم کیس ولید بن مغیرہ کا بھی رہا، فرما بردار، حاضر، اللہ نے خود کہا ہم نے اس کو بیٹے دیے ہیں حاضر فرما بردار، وہ بنینا شہودا، بیٹے جو حاضر خدمت ہیں، جھکے ہوئے عاجز بیٹے، اس لیے سرکش ہے یہ، اسی کمال کی حالت میں موت آئی، ولید بن مغیرہ کو، عتبہ بن ربیعہ کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، لیکن کیا یہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کی ان نعمتوں کو اضافے میں رکھا تاکہ ان کے پاس آخرت میں کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کر مرے، ان کی آخرت کا انجام بدترین ہے، فرعون و حامان کے ساتھ انجام پانے والے ہیں، لیکن دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو وہ بظاہر نفع میں رہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ابا یاسر، ان کی والدہ سمیہ، گھاٹے میں رہے، ظلم سہے، بہت اذیت میں رہے، ماں اور باپ دونوں شہید ہوئے، جو بیٹے ہیں عمار وہ زندہ رہے، بہت مشکلات دیکھی، پھر اچھا دور بھی دیکھا، لیکن ساری مشکلات کاٹی، ہر طرح کی ہجرت بھی کی، سب کچھ سہا، تو کیا حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا گھاٹے کا رہا؟ نہیں،
جو آخرت میں ان کا مقام ہوگا انبیاء اور شہداء کے ساتھ، اور اسی کی اصل دوڑ، یہی فرق اس صورت میں سمجھایا جاتا کہ دنیا پر غم نہ کرو، دنیا کی آزمائش تو سب پر آئے گی، اگر آزمائشوں سے کوئی بچ سکتا تو وہ نبی ہوتے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان پر بھی آزمائش آئی، مسلسل رہے، ایک آزمائش چلی اور ایک آئی، تو دنیا امتحان کے لیے ہے تو امتحان تو چلتے رہیں گے۔ بچوں کے امتحان ختم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، فرسٹ سیمسٹر ختم ہوتا ہے، دوسرے کی تیاری شروع ہوتی ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرے کی تیاری شروع ہوتی ہے، تیسرے کا ختم ہوتا ہے، چوتھے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہمارا معاملہ۔ ہاں، جسے ہدایت مل گئی اسے چاہیے اللہ کا شکر ہے، اسے خیر کثیر مل گئی۔ انہ بے شک شانیہ کا دشمن ہے آپ کا، ہوا وہی الابتر جڑ کٹا، بے نام و نشان تو آپ کا دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتر کا لفظ استعمال کیا تھا نا ابو لہب نے آپ کو، کہ محمد تو ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتر کہتے تھے جس کی جڑ کٹ جائے، یعنی کہ جس کی اولاد، ہاں نرینہ اولاد نہ ہو، وہ نسل ختم ہو جاتی ہے نا، ٹیکنیکلی ختم ہو جاتی، تو اسی لیے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ نے کہا کہ ابتر تو آپ کو دشمن ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہزاروں ہیں، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب، بڑا اچھا شعر ہے ان کا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قیامت تک چلے گا، اللہ نے آپ کا نام سر بلند کیا اپنے نام کے ساتھ، اذان میں، نماز میں، کلمے میں، درود پاک میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیا، آپ کی محبت کو دین کا تقاضا قرار دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بے حد محبت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو بھی اللہ نے برکت دی، آپ کی فیملی بھی بڑی اور پھلی پھولی، اور آپ کی امت، تو آپ کے نام لیوا تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، آپ کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گن گائے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، آپ کی بایوگرافیز لکھی ہیں، اور تسلیم کیا ہے کہ ایز اے پرسن آپ جیسا بندہ کوئی نہیں، یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا کمال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں آپ کے دشمن ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب کے تو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ کو تو وہ شیر نے مار دیا تھا، پھر اس کو بددعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آیا، ام جمیل ٹولا گائی، اور وہ بھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدتمیزی کی برا بلا کہا اور کالر پکڑ کر کھینچا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تھا ہاتھ نہیں اٹھانا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ، اس نے آپ پر تھوکا بھی مگر اس کا تھوک الٹ گیا، یعنی کہ وہ آپ تک نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ اس نے آپ کا کالر پکڑ کر خوب جھٹکے دیے اور دھمکاتا رہا آپ کو، مگر میں نے کہا نا کہ اس وقت تک منع تھا، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، اس کا بازو پکڑ کے چھڑا رہے تھے، مگر اس وقت تک طاقت کا استعمال سختی سے منع تھا، تو کچھ بھی نہیں کہا، بس چھڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ، تو پھر وہ قافلے کے ساتھ گیا اور راستے میں اس پر شیر نے حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ تو دوسرا جو بیٹا تھا عتیبہ، وہ تو مسلمان ہوا فتح مکہ کے بعد، کہاں اس کی کا شادی ہوئی، کہاں بچے ہوئے، کہاں وہ فیملی ہے، کوئی ہے تو پتہ، کوئی عطا۔ آپ دیکھیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے، کتنے ماشاءاللہ جانباز مومن، کبھی ان کی نسل نے، ان کے بھی تو بچے ہیں، فیملی ہے، اگر اٹھ کر کہا کہ ہم ابو جہل کے نواسے پوتے پڑ پوتے، کچھ کوئی نام بھی لینا گوارا نہیں۔ خضر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کبھی اپنے باپ ولید کا نام لیا؟ کبھی پوری زندگی میں نام لیا ہو؟ کبھی یہ کہا ہو کہ میں ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہوں، ایسے سردار کا بیٹا ہوں؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی نہیں۔ ہمارے نزدیک خاندان خالد سے ہی شروع ہوتا، ہمارے لیے خالد ہی سب کچھ، ان سے نسل شروع ہوتی ہے۔
کبھی حالانکہ ولید بن مغیرہ سب سے بڑا سردار، اسی لیے جب تک ولید بن مغیرہ زندہ تھا کوئی اس سے بڑا نہیں مانا جاتا تھا سردار، اسے سب سے سینئر مانتے تھے۔ لیکن کبھی حوالہ دیا کسی نے اس کا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کی سب کچھ کیا، باپ چچا بھائی مارے گئے، قتل ہوئے بدر میں، کبھی پلٹ کر باپ کا نام لیا، کبھی اس کے یعنی رتبے کو بیان کیا کہ بھی اتنا رتبہ تھا میرے باپ کا، سردار کا بیٹا ہوں تو میرا یہ حق ہے یا وہ حق ہے، کبھی اس کی وراثت ہی مانگی، نام ہی نہیں لیا، تو بے نام و نشان ہو گئے۔ آج وہ صرف چند اشخاص ہیں ہمارے لیے، یعنی ایک شخص ہے ابو لہب، وہ ایک خاندان کا بانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی اس کا جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، گمنام ہی رہا، وجہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے جو اسلام کا دشمن تھا اور ایز اے پرسن مر گئے۔ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں جانتے، نہ خالد کو اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، ایک علیحدہ شخصیت ہے جن سے ایک نئی نسل، ایک نیا خاندان، تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے بے نام و نشان ہو، ان کی اپنی نسلوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حالانکہ ابو طالب نے کبھی دشمنی تو نہیں کی مگر اسلام نہیں لائے، ساری زندگی کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا نام لیا؟ کبھی نہیں۔ عمر نے کبھی خطاب کا نام لیا؟ حالانکہ خطاب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مر چکا تھا اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، مگر بڑا کٹر آپ کو پتہ ہے مشرک تھا، اور زید بن عمر بن نفیل کو مکے سے نکلوانے والا وہی تھا، سعید بن زید کے والد، لیکن کبھی عمر نے پلٹ کر نام نہیں، کبھی نام نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب تک پھر وہ سب ہو گئے جو اسلام کے دشمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے۔ دنیا میں ہر خطے میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ہر وقت اللہ کا نام اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر بلند رہتا ہے۔ کہاں سے مٹائیں گے، کیسے مٹائیں گے؟ ممکن نہیں، سوال نہیں پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن جنہوں نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی ان کے تذکرے تک مٹ گئے۔ یہ تو آپ ظاہر ہے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کچھ بڑی بڑی جو شخصیتیں ہیں اسلام کی یا بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، ان کے نام آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ عام بچوں سے پوچھیں، عام لوگوں سے پوچھیں، بڑوں سے، تو کسی کو ان کے نام بھی نہیں یاد۔ صحابہ کے نام تو محبت کی وجہ سے یاد ہے نا، ان کے تو نام بھی نہیں کسی کو یاد۔ لے دے کے ابو جہل ایک ابو لہب کو جانتے کیونکہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے، ورنہ کسی کو نام بھی نہیں یاد، ایسا ذکر ان کا مٹا۔ تو یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ نیک رہیں گے تو اللہ آپ کا ذکر خیر باقی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رکھا نا، اسماعیل علیہ السلام کا رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، تو ہمارا بھی رکھیں گے۔ لیکن ذکر خیر انہی کا باقی رہتا ہے جنہوں نے کوئی خیر والا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں، کیا ہے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، جاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، یہ کوئی کام تو کرو ایسا نیک جس کی وجہ سے لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نیکی میں یہ صفت ہے کہ وہ آپ کے بعد بھی تذکرہ باقی رکھے۔ اتنے ہی نیک افراد ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، اور بڑے دنیا میں نامور پیسے والے لوگ، آپ کو ان کا کوئی اتا پتا بھی نہیں، پورا نام بھی نہیں پتا۔ آپ دیکھیے عبدالستار ایدھی کو کتنے لوگ جانتے ہیں اور کب تک جانتے رہیں گے؟ نیکی ہے نا، باقی رہنے والی نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو حق پر قائم رکھیں، کوشش کریں اور نیک کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ کوشش کریں۔
لوگ سورہ کوثر کو بطور درود بھی پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی سند یا اصل نہیں ہے. ویسے آپ ٹھیک ہے سورہ کوثر جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، قرآن کی سورہ ہے، اس طرح آپ اور سورتیں پڑھتے ہیں جیسے اخلاص کو پڑھتے ہیں، آپ کوثر کو بھی پڑھیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں. لیکن یہ درود کی ریپلیسمنٹ نہیں، اور نہ ہی یہ درود پاک ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے سورہ کوثر نہیں سکھائی تھی درود پاک پڑھنا سے. تو یہ خود ساختہ بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں پل سے گزر رہے ہو تو یہ پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ پل گرے گا نہیں. بہن کہہ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ پل سے گزر رہے ہوں تو یہ پڑھیں، تو نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا قربانی کی بات پر ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ منت مانی جا سکتی ہے. جی منت ویسے تو مانی جا سکتی ہے، منت ماننا حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منت کیا ہے؟ بخیل سے پیسہ نکلوانے کا طریقہ. تو اصول یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تو یعنی کہ نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے. قربانی کر دے اللہ کی راہ میں اور اللہ سے دعا کریں گے یہ میں نے قربانی کی ہے، اللہ نے صدقہ کیا ہے اس نیت سے کہ میرا یہ کام ہو جائے. ہاں منت اگر مان لی ہے تو حرام نہیں ہے، اور جب مان لی ہے تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہے، پھر وہ لازماً پوری کرے. تو یہ قربانی جو کہتی ہیں آپ کے منت کی صورت میں کی جا سکتی ہے، یہ دوسری جو عید قربان کا پلان ہے اس کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں کوئی ریلیشن نہیں، اس کے تو علیحدہ ہی ہے. علیحدہ ہی. اگر کوئی منت مان لے کے فرض کریں کسی کا بچہ بیمار ہے، جی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں بکرا قربان کروں گا، تو وہ علیحدہ ہی کرنا پڑے گا. اس کا عید قربان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ منت ہے. لیکن منت حرام نہیں ہے مگر پسندیدہ بھی نہیں. ہاں اگر کوئی مان لے گا تو پھر وہ واجب ہوگی ادا کرنا ہر حال میں ضرور. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ وہی بات کے فرض کرے کسی کا بیٹا بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، تو جانور خریدے قربان کرے، بانٹ دے اللہ کی راہ میں، اور دعا کرے کہ اللہ پاک میرا صدقہ قبول کرے اور میرے بچے کو شفا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. البتہ اگر کوئی منت مان لے تو پھر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی تھی اسلام سے پہلے کہ میں کعبہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا. میرا کام ہو گیا اب میں اعتکاف کروں کہ نہیں؟ آپ نے کہا یہ حلال منت ہے، آپ کریں. یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام سے پہلے مانی تھی تو ادا کروں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ کریں. اسی طرح ایک صاحب مدینہ میں آپ کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی تھی کہ فلاں مقام پر ایک جانور ذبح کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. آپ نے کہا وہاں اس جگہ پر کیا ہے، کوئی مزار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا کوئی آستانہ؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا کہ جاہلیت کی کوئی اور نشانی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس میں نے ایسے ہی رینڈم کہہ دیا تھا کہ میں اس جگہ جا کے قربانی کروں. آپ نے کہا اگر اس کا جاہلیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر آپ وہاں جا کے قربانی کریں، اور اگر وہاں پر جاہلیت کی کوئی نشانی ہے تو پھر آپ قربانی کریں مگر وہاں نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی وہاں جاہلیت کا کچھ نہیں، وہ بس ایسی رینڈم میں نے کہہ دیا ہوگی، کوئی وہاں کھڑے ہوں گے یا کچھ. تو انہوں نے پھر آپ نے اجازت دی، انہوں نے وہاں جا کر قربانی کی. تو یعنی اگر منت مان لی ہے اور وہ جو منت حلال ہے. جیسے ایک صاحب جو تھے وہ پیدل جا رہے تھے حج پر، اور آپ نے دیکھا کوئی چل نہیں پا رہے اور بیٹے سہارا دے رہے ہیں تو گھسٹ گھسٹ کر جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی انہوں نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کریں گے. آپ نے کہا اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تم کام کرتے ہوئے تھک جاؤ گے. اللہ بے نیاز ہے، تم وہ کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہو. سواری پر بٹھاؤ اور یہ سوار ہو کر جائے. جب منت مانی ہوگی ٹھیک ہوں گے نا، بعد میں بیمار شمار ہو گئے. اسی طرح ایک خاتون نے عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے آ کر پوچھا کہ میری بہن نے منت مانی ہے یا میری پھپھو نے منت مانی ہے کہ وہ ننگے سر جائیں گی حج کرنے کے لیے، کہ وہ کوئی کام کی جاہلیت کے وقت میں مان لی. آپ نے کہا کہ نہیں صرف حج کرنے کے، کہ یعنی حج کرنے کی منت پوری کریں، یہ ننگے سر والی کنڈیشن ریموو کر دی جائے گی. تو حلال منت پوری ہوگی اگر مان لی ہے، حرام منت پوری نہیں ہوگی، اس کی کوئی پوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی کفارہ وغیرہ ہے. البتہ جو حلال منت ہے جب مان لی تو پھر پوری کرنی پڑے. ٹھیک ہے. باقی بہتر یہ ہے کہ منت کے بغیر ہی صدقہ کر دیا جائے، وہ سب سے اچھا. دورے جہلیت میں تو یہی بات ہے کہ ہم منتیں ہی مانگتے تھے. یہ دیکھو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو اب نفل پڑھ لیتے ہیں یا یہ میرا کام ہو جائے تو یہ تو آیا نہ پھر الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو تبدیلی تو ضرور آئے گی. قرآن ہے ہی تبدیلی کی کتاب.
किताब इनकलाब कुरान का नाम है, किताब इनकलाब, तब्दीली लाने वाली किताब। तो कुरान से तब्दीली आना तो तय है, अगर कुरान से तब्दीली ना आए तो फिर हमारी बदबख्ती है। तो जोड़ा मिल गया था, वो सीधे लग गया था, बाद में मिल गया। आपने क्या पूछा था उस टाइम? सूरह माउन पर ही बात हो रही थी और आपने सवाल किया था। चलिए, कोई सवाल हो तो लिख लिया करो। अच्छा, गुफ्तगू के आदाब में कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नफल नमाज का हिस्सा नहीं है। ये बहन सवाल ये कर रही है कि जैसे जोहर की नमाज के बाद के साथ 2 रकत नफल होते हैं ना, 4 फर्ज, 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल, फिर मगरिब के 2 नफल होते हैं, फिर ईशा के साथ नफल होते हैं। अब नफल असल नमाज का हिस्सा तो नहीं है, वो तो नफल है। नफल का मतलब ये जायद, एक्स्ट्रा। उलमा ने कहा कि चलो वैसे नहीं पढ़ते तुम लोग तो इस तरह साथ मिला के पढ़ लो, चलो अजर बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने नफले तौबा पढ़ने हैं या नफले हाजत पढ़ने हैं और एक्स्ट्रा टाइम नहीं है उसके पास, और वो कहते हैं यही 2 रकत में पढ़ लेता हूँ इस नीयत से, तो क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है, आपके पास वक्त नहीं है तो बिल्कुल आप इस तरह करें, कोई हरज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। गुफ्तगू के आदाब में ये चीज शामिल है कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो जब तक वो बात मुकम्मल ना कर ले, बीच में दूसरा ना बोले, खास तौर पर इजाजत लिए बगैर तो बिल्कुल ना बोले। और जब आप क्लास पर में पढ़ रहे हो तब ये बात बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। लिहाजा अव्वल जब आपके जहन में बीच में सवाल आए, पेन हाथ में होते हैं, कागज होते हैं, उस पर लिखें, बाद में पूछे सवाल, क्योंकि जो मौजूद चल रहा होता है वो फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि सवाल ऐसा है कि आप कहते नहीं मैंने अभी ही पूछना है, कोई भी रीजन है, तो फिर हाथ उठाएं और इजाजत। रैंडमली बीच में बोलना जो है ये बहुत ही नामुनासिब है और बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। और इससे होता ये है कि जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, सुनने वाले जो थर्ड पर्सन सुन रहा है वो हमारी क्लास का उस तरह का हिस्सा तो नहीं है ना, उससे फिर दिक्कत आती है। और माशाल्लाह क्लास है, नए लोग आते रहते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, तो चलता रहता। तो बात यह है कि अदम आबादी का एक शेर है, अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो जिनमें ज्यादा जज्बा होता है ना तो वो ज्यादा जल्दबाज होते हैं। तो खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग नहीं पकड़ना, ठीक है, अपनी तरीके पर कायम रहना है, क्योंकि ये तरीका दरअसल अहले इल्म का तरीका है। और वो तरीका क्या है? जब एक बंदा बात कर रहा हो बाकी खामोशी के साथ सुनो, जब वो बात मुकम्मल कर ले फिर आपको हक है कि आप सवाल करो। आपने इस बात पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कल बहुत जोर देकर वो कह रही थी कि खामोश बैठी है, मुझे घबराहट हो रही है। नहीं, आप पे कोई कमी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आपका इल्म उनसे यकीनन बेहतर होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं और मैं इसको मानती हूँ, वो कहते हैं जितना इंसान के पास इल्म आता जाता है इंसान खामोश होता जाता है। ये याद रखिए, ये नस्लों के तजर्बे की बात। और मुहावरा है, खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। जब हमारे पास थोड़ा इल्म आता है ना, मैं उनकी तनकीद नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट समझा रही हूँ। जब हम लोग नया नया कुछ सीखते हैं ना, बड़े सारे इल्म में से 2-4 बातें, तो हम लोग बहुत ओवर हो जाते हैं। फिर जब हम थोड़ा और सीखते हैं ना, फिर थोड़ा हम काबू में आते हैं। फिर जब थोड़ा और सीखते हैं फिर हम बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये ऐसे होता है। जैसे बच्चे कॉलेज जाना शुरू करते हैं ना, तो पहले एक आध हफ्ता बड़े उछलते हैं। कोई भी मेडिकल में हो जाए एडमिशन फर्ज करें, तो पहले 1-2-4 हफ्ते तो बहुत उछलते हैं, हमें आके बातें भी सुनाते हैं।
پھر اس کے بعد اوقات میں آتے جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ اٹاپسی وغیرہ پہ آتے ہیں نا پھر تو جھاگ بیٹھ جاتی ہے ساری کی ساری. وہی حال دین کے معاملے میں ہوتا ہے. جب لوگ نیا نیا سیکھتے ہیں نا تو ہر جگہ ہر وقت بولتے ہیں، ہر کسی کو کہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جب وہ ریئلائزیشن آتی ہے تو پھر انسان کی طبیعت میں سکون اور اعتدال آ جاتا ہے. مگر ظاہر ہے یہ فیز ہوتے ہیں. تو آپ نے اپسیٹ نہیں ہونا. آپ کی خاموشی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. آپ کی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ آپ میں اعتدال ہے، آپ معتدل. اور اعتدال کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب محفل میں ایک بندہ بات کرے باقی خاموش ہے. خاص طور پر جب تعلیم کا سلسلہ ہو تو پہلے بات کو سنا جائے، بعد میں سوال کیا جائے. یہ بے بسی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الٹیمیٹ ٹیچر تھے اور صحابہ جو دنیا کے سب سے بہترین طالب علم تھے، وہ بات کاٹ کر سوال نہیں کرتے. انہیں یہ چیز نہیں سکھائی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کر لیتے پھر صحابہ سوال کرتے. تو سوال کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اپنی رائے کو بیچ میں ڈالنا اچھا نہیں. رائے بھی آپ دیں، سب دیں، لیکن بعد میں. تو اس بات کو میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ دو ریزن سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو راہ راست سے نہیں ہٹانا. یہاں نہیں، بہت جگہوں پر آپ کو بہت طرح کے لوگ ملیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے اپنا طریقہ رکھیں گے. رکھنے دیں. آپ نے اسی طریقے پر قائم رہنا ہے جو قرآن و سنت کا طریقہ. اور سنت طریقہ پڑھنے اور پڑھانے کا یہ ہے، جب ایک صحابی بولتے تھے نا، کوئی ایک صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈنٹس کو تقریروں کا ٹائم دیتے تھے، پریپریشن کراتے تھے، تو جب وہ بولتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے. جب بات ختم ہو جاتی تھی پھر آپ کہتے تھے یہاں غلط کیا. پریکٹس کروا رہے ہوتے تھے نا، بیچ میں نہیں بولتے. اور بات کاٹ کر بات کرنا تو سخت بے ادبی، سخت بے ادبی. کسی کی بھی، یہ نہیں کہ ٹیچر کی، کسی کی بھی. دو بہن بھائی بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں، تو یہ قطعی نا پسندیدہ طریقہ ہے اسلام. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا کیوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جیسے بار بار یہ بات آپ سے کہی گئی کہ بھئی یہ تو سوال نہیں کر رہے، یہ خاموش بیٹھے ہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ کی کوتاہی نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے. سیریسلی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں، آپ اپنی جلد بازی کو روک کر انتظار کر رہے ہیں کہ بات ختم ہو اور میں سوال کروں. تو یہ آپ کا کمال ہے جسے آپ نے حاصل کر لیا. ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک اچھا سامع ہوتا ہے. جو اچھا سامع نہیں ہے وہ اچھا طالب علم نہیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اکثر کہ آپ کو کیسے اتنا آیا. میں بہت اچھی سامع ہوں. میں نے اپنے استادوں کو بہت اچھا سنا ہے اور آج بھی بہت اچھا سنتی. جب میں اب بھی سنتی ہوں نا، جن کو بھی سنتی ہوں، مختلف علماء کو سنتی ہوں مختلف ٹائم میں، جب ٹائم مل جائے، تو جب میں سنتی ہوں نا تو میں گویا وہیں پر ہوتی ہوں. اور اسی وجہ سے مجھے ان کی بات کیا، ان کے جملے تک یاد رہ جاتا، ان کے ایکسپریشنز تک یاد رہ جاتا. تو جو جتنا اچھا سامع ہوگا وہ اتنا اچھا طالب علم ہے. یہ خرابی نہیں ہے، یہ خوبی ہے. سوال آخر میں ہوں گے. ہر مہذب محفل میں یہی ہوتا ہے. آپ دنیا کی بڑی سے بڑی کانفرنس کو دیکھ لیں، آپ دنیا کی بڑے سے بڑے سیمینار کو دیکھ لیں، جب مقرر بات ختم کر لیتے ہیں پھر سوال اٹھائے جائیں. بیچ میں بولیں گے تو بات تو کہیں بھی نہیں پہنچے گی، وہ تو صرف بحث ہوگی، باتیں کر رہے ہیں. اور جو سننے والا ہے، جس نے پہلی دفعہ کوئی لیکچر چلایا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور ہونا بھی ایسی چاہیے. تو لہذا صبر علم کی حصول کا پہلا ذریعہ. کس چیز میں صبر؟ آپ بتاؤ نادیہ، علم کے حصول کے لیے صبر کیسے کیسے؟ بالکل صحیح. اور بیٹھنے میں بھی صبر چاہیے. بیٹھنا کون سا آسان ہے؟ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بیٹھنا، اس کے لیے صبر چاہیے. آپ دیکھیں، آپ بچے کو بٹھاتے ہی تو رہتے ہیں سارا دن، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتے. ہم بھی تو وہی ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، اندر تو ایک بچہ بھی زندہ ہے. زندہ رہنا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود ذہن بچوں والا نہ رہے. تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیٹھنا یہ بھی صبر ہے. کبھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، زیادہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی میں بعض اوقات گرمی لگتی ہے، کبھی آپ کو کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی دانہ نکل آیا ہے، کوئی اور ایسا انسان ہے نا، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے،
कोई कमर में दर्द निकल आया है और फिर भी आप बैठे हुए हैं, सब्र कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ज़हन में कोई काम है, कोई मेहमान आने हैं, ज़हन पर बर्डन है कि घर जाके ये काम करना है, फिर भी आप बैठे हुए हैं। अच्छा, आने के लिए भी सब्र चाहिए, है ना। अपना कोई ना कोई अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना, कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ छोड़ना, कुछ करना, आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो आते हैं। मुफ्त में कोई नहीं आ सकता, आने के लिए भी सब्र करना पड़ता कि हम आए हैं, इतने काम छोड़ के आते हैं। है। अब तो आप नानी हैं। अब मैं नानी हूँ और अब इनको भी नानी कहा करें। तो इतना कुछ छोड़ के आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नहीं वो मुझे पता है, लेकिन वो मैंने उस वक्त मुझे उनका नाम नहीं पता था। जाहिदा सुल्ताना नाम है उनका, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, कल फर्स्ट टाइम ही आई थी। आप पता नहीं कंटिन्यू करती हैं। वैसे मेरा तजुर्बा ये है कि जो ज्यादा जज्बाती होते हैं वो ज्यादा रिलायबल नहीं होते। मेरा हमेशा का तजुर्बा यही है। लेट्स सी अब इनका क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है। नहीं, वो तो बहुत छोटी सी बात थी, हो जाता है ऐसा। मुझे आपको इसलिए कहना पड़ा कि उन्होंने साफ ही कह दिया। वो कह रही है वो आंटी पसंद नहीं। इनके घर पर मिलाप था, तो बड़ी बच्ची थी जैसे मेरी नूरुल हुदा है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल ना, हाँ उससे भी बड़ी थी, और बॉडी वगैरह में वो नूरुल हुदा की तरह थी, मगर थी वो 12 साल की, 12-13 साल की बच्ची। तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो टॉपलेस ड्रेस होता है ना वो पहनाया हुआ था, बिल्कुल ऊपर से कंधे वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ वो तनिया थी। और वो तो वो जो है बच्ची जाहिर है बड़ी ऑड लग रही थी, बड़ी बच्ची थी, बॉडी बड़ी थी उसकी। तो इन्होंने कह दिया समीना ने कि आप ना इसको ऐसा ड्रेस ना पहनो। तो मैंने समीना को टोका, मैंने कहा समीना आप यूं ना करती, आप साइड पे ले जाके कहती, क्योंकि मुझे पता था ये लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, मुझे लोगों के मिजाज का पता है। तो वो थोड़ी देर बाद कहने लगी उसकी अम्मी कि ये बच्ची मुझे आकर कह रही है कि ये आंटी अच्छी नहीं है, इन्होंने मुझे एम्बेरस किया है, ये आंटी अच्छी है, यानी कि मैं अच्छी हूँ और समीना अच्छी नहीं है। तो वही समीना मुझसे बात कर रही है, मैं उनसे ये कह रही हूँ कि ये लोगों के मिजाज होते हैं। हाँ जी, बहुत लोग जी, मैं इतने सालों से देख रही हूँ, मैंने इतने सालों से देख रही हूँ, थोथा चन्ना बाजे घन्ना। और मैं आपको ये बात कहती हूँ, ये मुहावरा है भैया। तो ये जो है मुहावरात जो होते हैं ना, ये सदियों के तजर्बे का निचोड़ होते हैं। खाली चना ज्यादा बचता है, खाली बर्तन ज्यादा बोलता है। तो ये जो ज्यादा बातें करते हैं नॉर्मली नॉर्मली उनके अंदर इस्तकामत नहीं होती। वो पता है क्यों सही है, वो नस्लों के तजर्बों का निचोड़ है, वो ऐसे नहीं बनी हुई, सदियों का तजर्बा है उसके अंदर। तो बात ये है कि ज्यादातर वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और ये सच है, ये साइंटिफिकली सच है। जो बादल गरजते हैं, दो तरह के बादलों की कई किस्में हैं, मैं सिर्फ बुनियादी 2 किस्मों की बात कर रही हूँ। एक होते हैं पानी वाले, एक होते हैं तूफानी, जिनके अंदर थंडर स्टॉर्म होता है, यानी कि गन गरज होती है, वो पानी नहीं बरसाते। और जो पानी वाले आते हैं वो चुपचाप पानी बरसा के चले जाते हैं। तो जो गरजते हैं वो नहीं बरसते भाई। और जिस वक्त ये बात की गई तब कौन से उनके पास सैटेलाइट थे, उन्होंने देख देख कर ऑब्जर्व कर करके तय किया था। मैं आपसे वही कह रही हूँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और ये इंसानों का तजर्बा है। तो मैं भी आपसे अपना तजर्बा शेयर करती, इवन मेड्स के मामले में। मैंने कल उस खातून को यही कहा, मैंने कहा मैंने वो आई ना बाजी, मैं तो ताड़ा खाना भी पका दिया करांगी, मैं ताड़े एक्स्ट्रा काम भी, मैं कभी तुम मेरे 2 ही काम कर दो तो बड़ा है। हुआ कुछ भी नहीं, वो 2 काम भी मैंने कहा ना मेरे पूरे महीने की इस्त्री जमा करके चलेगी अल्लाह की बंदी। तो मैंने फिर उसको कल कहा, मैंने कहा मेरा ये तजर्बा है और कभी गलत साबित नहीं हुआ बदकिस्मती से, कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ नहीं करते। तुमने तो मेरी हांडियां भी पका देनी थी, तुमने तो मेरे एक्स्ट्रा काम भी कर देने थे, तुमने जो 2 काम डन किए, जिनके पैसे लिए, तुम तो वो भी नहीं कर सकी मेरे। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नॉर्मली वो नकम्मे होते हैं।
تو باتیں نہیں بولنی چاہیے, کام بولنا چاہیے. کام نظر آتا ہے, خود پتا چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں. تو باتیں کر کے کیا کرنا, کام کر کے دکھا, کام کر کے دکھا. وہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے, نہ پوچھو فرق کیا ہے, کہنے والے کرنے والے. کون سید؟ سر سید احمد خان. بڑے مخالف رہے نا اکبر الہ آبادی شروع میں سر سید احمد خان کے, پھر آہستہ آہستہ ریئلائز کیا, تو پھر یہ انہوں نے شعر کہا ان کے بارے میں. مزاحیہ شعر بھی بہت کہے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال یہ شعر بھی کہا. تو کہنے والے کرنے والے کا جو فرق ہوتا ہے, جس سے کام کرنا ہوتا ہے, ایکچولی اس کے پاس زیادہ باتوں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ایک اور بات یاد رکھیں, یہ بات کسی پر نہیں ہے, یہ بات اخلاقی اصول ہے. آج وہ آتی تب بھی یہ باتیں ہونی تھی, انفارچونیٹلی وہ نہیں آئی. علم میں سب سے پہلے کیا اچیو کرنا چاہیے؟ عاجزی. شاباش, ڈانٹ بھی آپ نے کھائی ہے, شاباش بھی آپ کو ملی. یہ تو میں اپنی بات کرنا, میں ڈیلی آتی ہوں, میں کہتی آج میں پہلی مرتبہ آئی, پہلا دن, اور اس میں اگر میری غلطی بتائی ہے نا وہ میری اصلاح تھی. یہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتی, پر آج موضوع اس کا تو بن گیا. الحمدللہ. بنی چاہیے. علم میں سب سے پہلی چیز آپ نے صحیح کہا, عاجزی. جو زانوِ تلمذ طے نہیں کر سکتا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم استاد کے سامنے زانوِ تلمذ یعنی گھٹنے دوہرے کر کے بیٹھنا, اس زمانے میں اتنے اسٹول بینچ کہاں ہوتے تھے, تو اس طرح بیٹھتے تھے بچے عام طور پر جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, یا پھر میکسیمم چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے, لیکن زیادہ تر ادب کا طریقہ مانا جاتا تھا اس طرح بیٹھنا جیسے تشہد میں بیٹھتے. تو وہ کہتے ہیں جو اپنے زانوِ تلمذ استاد کے سامنے طے نہیں کر سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو علم کے حصول کا پہلا ذریعہ, پہلا قدم عاجزی. عاجزی. تو عجز آنا چاہیے. اگر میں آ رہی ہے تو علم میں خرابی ہے. عالم تو ابلیس بھی بڑا تھا, مگر اس نے بھی تو کہا تھا انا خیر من. یہ انا بڑا مسئلہ ہے بھائی, انا بڑا مسئلہ ہے. انا کا نہ ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے. پازیٹیو انا نہ ہونا, عزت نفس نہ ہونا, بندے کو بے غیرت بنا دے. اس کی بدترین مثال اس وقت ہمارے حکمران ہے نا, ہر کوئی انہیں تم چور ہو تم چور, ان کو اثر ہی نہیں ہو رہا. یہ عزت نفس نہیں ہے ان کے. غلط صحیح کی بات بعد میں ہے, جو بندہ غیرت مند ہوتا ہے وہ پہلے تو سائڈ پر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. عبد الرحمن دمن تھے اندلس کے حاکم, اموی حاکم, تو انہوں نے پل بنوایا جو ملاتا تھا شہر کو, کیا ہے مشہور شہر اندلس کا جہاں پر الحمرا ہے, قرطبہ کو ملاتا تھا. قرطبہ اور بیچ میں دریا ہے, تو قرطبہ کو ملاتا تھا جنگل سے. تو پل پرانا پہلے بھی بنا ہوا تھا, مگر وہ پرانا ہو گیا تو نیا بنوایا. تو جب وہ افتتاح کرنے کے لیے آئے تو کسی نے مجمع میں سے کہا کہ یہ تو اپنی شکار کے لیے بنوایا ہے, کہ سہولت رہے, عوام کا تو نام ہے. افتتاح تو کر دیا, ساری عمر عبد الرحمن دمن نے پل پر پیر نہیں رکھا. وہ اولڈ پل استعمال کرتے کہ یہ بات نہ ثابت ہو میں نے عوام کے لیے بنایا. یہ غیرت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, چھوٹی سی مثال. تو یہ جو تھے صدر ایوب, کئی غلطیاں بھی کی ہیں انہوں نے بحیثیت سیاستدان, اصل میں وہ سیاستدان تھے ہی نہیں نا. بہرحال جب ان کے بارے میں تحریک چلی, بھٹو نے چلوائی تھی, اور تحریک چلی اور ایوب کتا کے نعرے لگے, اینی ویز انہوں نے گورنمنٹ چھوڑ دی. تو بعد میں بہت بعد میں ان کا انٹرویو پڑھا تھا, تو انٹرویو لیا کسی نے ان کا, تو ان سے کہا کہ آپ دوبارہ سیاست میں آئیں گے, آخر میں پوچھا تو کہنے لگے نہیں, ایوب کتا بہت بوڑھا ہو گیا. ان کا سینٹینس ہے, آج بھی آپ نکال کر پڑھ سکتے ہیں, ان کے آپ نکالے جو ہیں تو مل جائیں گے آپ کو. مجھے یاد نہیں کس نے لیا تھا. تو کہنے لگے نہیں, ایوب کتا بہت بوڑھا ہو گیا. تو نہیں, یہ بات اتنی ناگوار گزری. تو بہت سارے اچھے کام ہیں صدر ایوب کے, کچھ غلطیاں بھی ہیں سیاسی, اینی ویز, لیکن اس کے باوجود یعنی کہ کوئی کسی لیول پر تو انسان میں غیرت ہونی چاہیے. تو عزت نفس کا نہ ہونا انسان کو بے غیرت بنا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرتے تھے. یہ ہمارے حکمرانوں کی وہ مثال بنی ہوئی, کوئی شرم نہیں آتی, ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. جینونلی نیوزی لینڈ کے نصاب میں 10th اسٹینڈرڈ کے نصاب میں
करप्शन के चैप्टर में बतौर मिसाल जरदारी और नवाज शरीफ की तस्वीरें डाली गई और उनके केस शामिल किए गए डूब मरने की बात, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां जाके मुकदमे करें, सही कह रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा केस शामिल किए, क्योंकि वो केस तो मौजूद है, वो कहाँ जाएंगे जो फ्रॉड उन्होंने किए। तकलीफ होती है सोचकर ना कि कैसे, किस तरह के लोग हैं। ये है बेहयाई की मिसाल। और दूसरी तरफ है फॉल्स ईगो, झूठी अना, वो तकब्बुर की तरफ ले जाती है। वहां बंदा कहता है मैं ही मैं हूँ, मुझसे बड़ा तो आलम ही कोई नहीं। तो आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे जो थे, उन्होंने तो यूं कहा भी नहीं था, सिर्फ सवाल उनकी उम्मती ने पूछा, जो कि सवाल ही गलत था कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हजरत मूसा ने इस वजह से कि मैं नबियों में सबसे बड़ा हूँ, तो कह दिया मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। तो अल्लाह ने मूसा को भी फिर इतना सफर करा के भेजा, जाओ जाओ जरा इल्म सीख करो। और फिर ऐसा इल्म मूसा को, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब कहा, तो फिर उन्होंने ऐसा इज्जत दिखाया कि फिर स्टूडेंट बनकर साथ चले। हालांकि वो लाइन नहीं थी उनकी, फिर वो उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन कहने का मतलब ये, अल्लाह फरमाते हैं वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला बैठा है, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला बैठा है। ऐसे ऐसे आलिम है कि आप बात करें तो आप डूब मरते हैं कि अच्छा मैं अपने आप को आलिम समझता था, डूब मरने को दिल करता। तो असल में आलिम कोई भी नहीं है जी, सभी तालिबे इल्म है, खास तौर पर कुरान में सभी तालिबे इल्म, सारी उम्र तलबे इल्म ही में लगे रहते हैं, कोई आलिम नहीं बन सकता। तो लिहाजा मैं नहीं होनी चाहिए, आई हटा दे, वही पर आ जाए, एक दूसरे में जम हो जाए, तब होगा। बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में तुम हो जाए, ना ईरानी रहे बाकी, ना तू रानी ना सासानी। अपनी अपनी बात नहीं करनी, हमारे काम को अब खुद वैल्यू मत करें। असल में मसला होता है हम थोड़ा सा काम करते समझते हमने बहुत कर लिया, नहीं नहीं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। काम करें और छोड़ते जाए। अगर वो काम खैर वाला होगा, इखलास वाला होगा, बरकत अल्लाह डाल देंगे। लोग कहें तो पता चलता है ना, तब पता चलता है कि हाँ भाई ये काम हुआ। आज फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहिबा की बात करते हैं, डॉक्टर फरत की, कि आज कोई भी बैठा है तो कहता है कि डॉक्टर फरत ने फलां चीज पढ़ाई, डॉक्टर फरत ने फलां किताब पढ़ाई, मजा आता है ना सुनकर। अगर डॉक्टर साहब खुद ही बैठ रहे मैं फलाना भी काम किया, मैं फलाना भी, वो मजा नहीं आएगा। तो मेरी तारीफ वो है मैं ना करूं, तारीफ वो है जो दूसरे करें। तो काम बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो इल्म में सबसे पहली चीज आजिज़ी होती है। तो उस इज्जत को अपनाते हुए एक दरमियान का रास्ता, इज्जत नफ्स बरकरार रखते हुए, तकब्बुर से बचते हुए अपना काम करते जाए, बस काम करते जाएं और जाते जाएं। अल्लाह जिनके काम को कबूल करेगा उनका नाम खुद ही बरकरार रखे इंशाअल्लाह। और वैसे नाम की जरूरत ही क्या है, वहां पर इनाम मिल जाए ना, वहां पर इनाम मिल जाए। चले आप देखें, जो कुरान को मुदव्वन करने के लिए बोर्ड बनाया गया था, उसमें 40 सहाबा थे। 2 के नाम आपको पता है, उबई थे और जैद बिन हारिसा। बाकियों के नाम बताएं, नहीं पता नहीं। तो क्या इनाम सिर्फ जैद और उबई को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा ना। नाम से क्या होता है, ये चंद दुनिया की जिंदगी का आर्जी नाम है ना। कयामत के दिन तो जो आएगा वो हो ये फलाना है, इसने फलाना काम किया, ये फला आया इसने फलाना काम किया, तो खुद ही पता चल जाएगा। लोग चेहरों से पहचान लेंगे, फरिश्ते अनाउंस कर देंगे ये है फला फला बंदा, जिसने फलाना अजीम काम सर अंजाम दिया। यूनिवर्सल लेवल पर एडमिशन, तो वो है कमाल की बात। यहाँ पर नाम भी हुआ तो क्या हुआ, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। कैसे अजीम अजीम लोग मर गए, आज लोग उनकी कब्रें भी नहीं जानते। अनारकली में एक मशहूर कब्र है, किसकी है? मशहूर मुजाहिद की कब्र। अनारकली में कहाँ से आ गया? और कौन सा जिहाद किया था इलमदीन शहीद साहब ने? जहाद था, केड़ा जहाद? नहीं नहीं, जिहाद और चीज है। कुतुबुद्दीन ऐबक, देख लें,
कितना बड़ा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लाम की खिदमत के एतबार से भी, हुकूमत के एतबार से भी। खानदान उलामा के बानी थे, अजीमुशान हुकूमत कायम की। आप नाम भी नहीं जानते, कभी कब्र पर भी नहीं गए हो। तो ऐसे ही है जी। हुए नामियों के कैसे है गए नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो ये ऐसे ही है, दुनिया में इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, आखिरत पे छोड़ दे, और जो काम करें आखिरत के लिए करें। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो दुनिया में भी नाम हो जाएगा, जैसे हमारे खलफाए राशिदीन का हुआ या चंद मशहूर सहाबा का हुआ। काम उन्होंने आखिरत के लिए किया, अल्लाह ने दुनिया में भी लिख रखा था, अल्लाह की मर्जी। और एक बड़ी तादाद वो है जिनके हम नाम भी नहीं जानते, मगर उन्होंने वो अजीम काम किए हैं, तो वो अल्लाह को पता है। तो असल बात तो ये है कि कयामत के दिन हम सुर्ख सरे हशर हूं मैं, ये सुर्ख हूं, मिले दो जहान की आबरू, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल। कयामत के दिन अल्लाह राजी हो और अल्लाह हमें अपना बंदा मान ले, बस ये है जी सक्सेस। बाकी तो सारी बातें, मेरे पास बहुत अवार्ड्स थे, अभी भी है, पड़े हुए कहीं ऊपर। तो वो शादी से पहले तो बड़े सजे सुजे हुए थे, फिर वो बाद में इधर आए, मैंने ऐसे ही थैला ऊपर रख दिया, पता नहीं कहाँ गुम गुम आ गए। काफी शील्ड्स थी, इतने मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, इतने बिला मुबालगा पड़े हुए हैं किसी अलमारी में, कभी खोल कर भी नहीं देखे कि कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। ऐसे ही होता है। तो अल्टीमेट सर्टिफिकेट, अल्टीमेट ट्रॉफी एक ही है, कयामत के दिन अल्लाह कहे जा मैंने तुझे माफ किया, अब जन्नत में है। तो ये कामयाबी मिले तो कामयाबी है जी, बाकी तो सारे धोखे, इन सुराबों के पीछे क्या भाग। रिश्ते जानते हैं। हाँ बस जी, सब बेकार बात, सब बेकार बात, जिंदगी को हमने गवा ही दिया। रात भर का सफर फजूल गया, रात भर का सफर फजूल गया, नींद टूटी तो ख्वाब भूल गए। कब्र में यही हाल है। अल्लाह आखिरत बखैर करे जी। जी नहीं मिसेज अयूब, ऐसा नहीं है, मकाफाती अमल की बात हमने बनाई हुई है ऐसे। पूछ रही है मिसेज अयूब के मकाफाती अमल का क्या मामला है। ये सब कहानी है जी, गुनाह मैंने किया है तो मेरी औलाद पर क्यों आएगा अज़ाब। ये तो वैसी कहानी है, इसकी कोई हकीकत, इस्लाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है जो हमने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। अगर फर्ज करें कि बाप बीवी के साथ जालिम था, तो आगे उसकी बेटी को मुशक्कत आ गई, जहाँ ब्याह कर गई वो जालिम निकले, तो वहाँ पे ओदा कितना आ जाए, तो बेटी का क्या कसूर है, उसने अम्मा को मारा था अपने। तो ये बिल्कुल बेकार बातें हैं, गलत गलत बातें हैं। सुनने में तो आपको पता है लोग सुनाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। मुकाफाते अमल कोई चीज नहीं होती, मुकाफाते अमल कोई चीज नहीं, अमाल के कुदरती नतीजे जरूर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा शराब पीता है तो उसके लंग्स खराब हो गए, ये कोई मुकाफाती अमल नहीं है। जाहिर है शराब पीने वाले ने रिस्क लिया, अब रिस्क लिया तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। किसी के लिए पूरा हो जाता है, किसी के लिए नहीं, सजा तो उसे आखिरत में मिलेगी। इसी तरह एक बंदा जालिम था, अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी बेटी ऐसे घर में चली गई कि वो बंदा भी आगे जालिम है। ये वैसे ही बाय चांस होता है, ये कोई मुकाफात नहीं, और मुकाफात तो उसको आनी चाहिए ना, यानी सजा उसको मिलनी चाहिए। बेटी का क्या कसूर है, वो तो मासूम है। और आपने पढ़ा कुरान में, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। किसी का किया किसी के आगे नहीं आता, अपने आगे आता है। ये तकदीर है, ये अल्लाह लिख चुके हैं, आजमाइशें सबकी लिखी जा चुकी हैं। अब दुनिया में इस तरह मुकाफात वगैरह कोई नहीं है। हाँ कुछ अमाल के नतीजे होते हैं जो बाज़ औक़ात सामने आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल वही बात है कि अब्बा जो है वो करप्ट है, बच्चा उसको देखता है तो वो सीख जाता है उससे करप्शन, और वो भी हो जाते हैं, ये कुदरती नतीजा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कोई इंतहाई दयानतदार निकला है, उसके अंदर करप्शन से नफरत पैदा हो जाए।
تو یہ جو ہے یہ اعمال کے قدرتی نتیجے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج اچھے برے کچھ نہ کچھ نکلنے ہوتے ہیں، تو وہ نکلتے ہیں۔ اس کا تعلق مقافات وغیرہ سے کچھ نہیں ہے، اور مقافاتی عمل کچھ نہیں، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا آخرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 معاملات کا کہا ہے کہ ان کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ملے گی، یتیم کا مال کھانا اور ماں باپ کا نافرمانی کرنا۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال اس کی سند کا ذوق ہلکا ہے، اور اس کو علماء روایت بہت کرتے ہیں، اور میں خود بھی اس کو سیکنڈ کرتی ہوں۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ اصل میں اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ ایک بندہ مسٹر اے اپنے باپ پر چلاتا ہے، بدتمیز ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ بدتمیزی سیکھیں گے، اب کل کو جب وہ بڑے ہوں گے وہ باپ سے زیادہ بدتمیز ہوں گے، تو پھر تکلیف ہوگی۔ تو بڑا اچھا جو ہے سیئنگ ہے، ایک عرب سیئنگ ہے، اس میں ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو کہ آج کا بدتمیز بیٹا کل کا دکھی باپ ہے۔ ٹرو، ایسے ہی ہوگا۔ ایک بچہ جو اپنے باپ پر چیختا چلاتا ہے، اس کے بچے کل این ممکن باپ پر ہاتھ تک اٹھائے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا، وہ ایڈ اپ ہوتا جائے۔ اور یتیم کا مال کھانے والا سکھی نہیں رہے گا، دنیا میں بھی نہیں رہے گا، یہ طے۔ لیکن اس سے آخرت کے معاملات پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عمل اولاد کے آگے نہیں آنے لگا، وہ خود بھگتے گا، جو خود بھگتے گا جو بھی بھگتے۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں نا کہ پاں پیودا کی تاگے آ گیا وغیرہ، یہ سب بکواس باتیں، ان کی کوئی حقیقت جھوٹ ہے۔ ویسے بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ آخرت میں اللہ ہم پر جو ہے رحم فرمائے۔ لیکن اس چیز کا تعلق ہماری بیٹیوں کے ساتھ نہیں، یہ ایسے اللہ ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ مجھے سزا نہیں دے سکتے، میری بیٹی کو جا کے پکڑ لیں گے اللہ جی، وہ مجھے ہی سزا دے سکتے ہیں اگر وہ دینا چاہیں گے۔ لہٰذا ایسے نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، یہ ہماری خود ساختہ بات ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ چلیں آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، آپ کا 10 منٹ اوپر ہو گیا ہے ٹائم، آپ کے ماشاءاللہ سوال تھے، اس لیے کل ملیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔